جب آپ 4 سال آپ وزیر اعظم ہوں اور 4 سال بعد ملک کے اندر ایوریج پاکستانی کی انکم کم ہو گئی ہو, تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ یار آپ کو شاید ویژن صحیح نہیں ہے کام کرنے کا. اسپائٹ آف نواز شریف اینڈ اسحاق ڈار ٹرائنگ ایوری ڈے ٹو میک دس کنٹری ڈیفالٹ, کہ نہیں ہم کہہ رہے تھے ڈیفالٹ ہو جائے گا, بولے نہیں ہوگا ڈیفالٹ. بھائی تمہیں کیسے پتہ نہیں ہوگا, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پہلا ایگزامپل برے چیف منسٹر کا بزدار سے پہلے منہ پہ مراد علی شاہ آنا چاہیے, جیسے بے گناہ آدمی کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے جیل بھیجا تھا. ہاں ڈیل. ہیلو السلام علیکم. مفتاح صاحب کسی شو میں کہہ رہے تھے کہ بھائی جب بجٹ کی بات ہوتی ہے, جب کوئی پڑھی لکھی بات کرنی ہوتی ہے تو مجھے اور شاید خاقان عباسی کو فون آ جاتا ہے. تو میرا بھی یہی حساب ہے کہ جب کوئی پڑھی لکھی بات کرنی ہو تو مفتاح صاحب کو ہم تکلیف دیتے ہیں کہ آئیں ہمیں سمجھائیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کیا صحیح ہو رہا ہے, کیا غلط ہو رہا ہے. اور جب مجھ پر الزام لگتے ہیں کہ آپ اس سائڈ پہ ہیں اس سائڈ پہ ہیں, تو میں سوچتا ہوں مفتاح صاحب کو بلا لیں تاکہ وہ تھوڑا یہ الزام مجھ سے ہٹا سکیں. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا کرم ہے, بہت شکر. باتیں تو ہماری شروع ہو چکی ہیں سر. میں نے آپ کی ساری باتیں دیکھ لی, میں نے سیمینار بھی دیکھ لیا, میں نے سارے ٹی وی شو پر بھی چیزیں دیکھ لیں. بیفور اسپیسیفکس آف دا بجٹ, آپ جو کہہ رہے ہیں چلیں ایک مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی تو اچیو ہو گئی ہے, بٹ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ ہمیشہ سے رہتے ہیں. آپ نے کہا پچھلے 3 سالوں کے بجٹ سے بہتر ہے, آپ کے بجٹ سے کمپیئر نہیں کریں گے, کچھ انفیئر ہوگا. اس ٹائم بچہ بیمار تھا, آپ سرجری کر رہے تھے, اب آئی سی یو سے باہر نکلنے کی باتیں ہو رہی ہیں. پر یہ جو 2 پاکستان ہیں کہ بجٹ بنتا ہی نہیں یہ سوچ کر کہ عوام کہاں پر ہوگی, بجٹ بنتا ہی یہ ہے کہ اتنا اسٹیبل کر لو کہ آئی ایم ایف آ جائے, ڈالر آ جائے, ہماری جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں وہ چلتے رہیں. تو پھر جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ایز این ایگزامپل دینا ہے, جب وہ ان کی پرائیورٹی نہیں تو وہ بجٹ میں کیوں ان کو اکاؤنٹ فور کریں گے؟ اس سوال کے بعد تو مطلب پوڈ کاسٹ ختم ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی, تھینک یو. آپ لوگوں نے دیکھا بہت سیریسلی, مطلب آپ نے جس کو کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا, کہ ان کی پرائورٹی نہیں ہے وہ بچے, اور ان کی پرائورٹی ہے کہ حکومت کا کھاتا چلتا رہے, ڈالر آتے رہیں, آئی ایم ایف آتے رہے, وہ بجٹ ہے. اور یہ مجبوری بھی ہے ان کی, مطلب یہ نہیں کہ یہ برے لوگ ہیں, ان کی مجبوری ہے یہ. سو دیکھیں یہ جو بجٹ ہے, میں نے کہا ہے کہ پچھلے 3 بجٹوں سے بہتر ہے, جس میں جو خاص طور پر جو 2 سال 3 سال پہلے جو ڈار صاحب نے بجٹ دیا تھا وہ بہت ہی انتہائی غیر مناسب بجٹ تھا پاکستان کے لیے. ڈار صاحب بھی اسٹیٹسٹ ہیں, شہباز شریف صاحب بھی اسٹیٹسٹ ہیں, ان کو ہر چیز اسٹیٹ میں رکھنی ہے اور ٹیکس بڑھانا ہے. تو اس وقت نوکری پیشہ لوگوں پہ انہوں نے سپر ٹیکس ڈالا. ایک سپر ٹیکس جو میں نے مخصوص انڈسٹریوں پہ لگایا تھا وہ انہوں نے سب انڈسٹری پہ لگا دیا, اور برآمدات یعنی کہ ایکسپورٹس پہ بھی لگا دیا, وچ از ریڈیکولس. اب جو وہ سپر ٹیکس نوکری کا بھی واپس ہوا جو ڈار صاحب نے کیا تھا, اور وہ سپر ٹیکس جو ایکسپورٹ پہ تھا وہ بھی واپس ہوا, اور وہ سپر ٹیکس جو میں نے مخصوص انڈسٹری پہ لگایا تھا وہ تو رہ گیا, لیکن سب انڈسٹری کا جو ہے وہ ختم ہوا. تو وہ وہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو وہ واپس تو وہاں پہ آ گئے, کچھ تو ریورسز کر رہے تھے. جو اسٹیبلٹی کی آرگیومنٹ ہے نا, اب میں وہ آرگیومنٹ میں نہیں سنتا ہوں. 4 سال پہلے ڈیفالٹ میں نے روکا تھا, دس از ٹرو, you know, with all humility aside, but then I'm a politician, not known, politicians are never known for humility. اس کے بعد جو اگلا ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ تو مسلم لیگ نے خود ہی پیدا کیا تھا, اسحاق ڈار نے پیدا کیا تھا, پھر خود شہباز شریف نے چھوڑ دیا. سو جب جون 2023 میں آئی ایم ایف آ گئی تھی تو then we had achieved stability, at least in the macro economic sense. اس کے بعد ڈالر اوپر گیا, ڈالر کو نیچے لے کر آئے, ٹھیک ہے, 307 پہ چلا گیا تھا, اس کو لے کر آئے. لیکن کیا ان امپلائمنٹ میں اسٹیبلٹی آئی ہے یا ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے؟ تو بڑھ رہی ہے. کیا غربت میں اسٹیبلٹی آئی ہے یا غربت بڑھ رہی ہے؟ غربت بڑھ رہی ہے. کیا برآمدات میں اسٹیبلٹی آئی ہے؟ نہیں, برآمدات تو کم ہو رہے ہیں. کیا انفلیشن میں اسٹیبلٹی آئی ہے؟ نہیں, انفلیشن بڑھ رہا ہے. کیا انکمز میں اسٹیبلٹی آئی ہے؟ نہیں, انکم کم ہو رہی ہے. ہر جو ڈائریکشن ہے نا بین اسٹیٹسٹکس کا وہ غلط ہے, غلط ڈائریکشن میں ہے, اور ان کسی چیز میں اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے. لیکن اللہ کرے یہ بجٹ, and I don't think this budget is appropriate for these times. It is a fair budget for a country which is already okay. But for a country which is not okay, it's not a fair budget. It's not a good budget, but still, you know, better than the last 3 budgets. تو پوائنٹ کیا ہے؟ اگر سڑک پہ جو لوگ ہیں ان کو یہ بتانا کہ یار ہمارے ٹائم میں جی ڈی پی گروتھ 6% تھی, آج
ان نمبر سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اچھا بھائی جی ڈی پی گروتھ پہ پھر ہم ایک پڑھا لکھا ڈسکشن بھی کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آپ اچیو کرتے ہیں. اگر آپ بس مشرف نے بھی کیا, عمران خان نے بھی کیا کہ آپ ایمنسٹی دے کر, پیسے تھرو کر مانیٹری پالیسی جو ہے وہ چینج کر پیسے چھاپ کر دے دیں گے, آپ گروتھ دکھا دیں گے, بٹ اس گروتھ کا ہمیں پوائنٹ نہیں ہے. تو یہ جو نمبرز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں, اس سال اتنی جی ڈی پی گروتھ ہو گئی, اس سال اتنی جی ڈی پی گروتھ ہو گئی, جو مین آن دا اسٹریٹ ہے یا جو گاؤں میں لوگ ہیں جو پہلے شاید 4 روٹی کھاتے تھے وہ اب 1 روٹی کھاتے ہیں, تو ان نمبر سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ایک تو یہ کہ اس میں بھی عمران خان کو آپ نے لا کے برا بھلا کہہ دیا, تو پھر آپ کو گالیاں پڑتی ہیں جب ہمارے بھائی دوستوں سے. سر میں نے بہت ریسٹرینٹ شو کیا. آپ نے بولا شہباز شریف نے پیدا کر کے چھوڑ دیا, مجھے آ رہا تھا جوک, میں نے نہیں کیا. نہیں, آپ نے اس وقت دیکھیں نا, آپ نے عمران خان کو برا بھلا نہیں کہا, برا بھلا کہہ دیا, تو پھر آپ کو گالیاں پڑیں گی, تو ٹھیک ہے. تو پھر یو ہیو اے تھک اسکن, مطلب دس از کلیئرلی یہ ایسے ہی ڈیولپ کیا کہ بچنے کے لیے. پوائنٹ از دس. چلا لو, مین آن دا اسٹریٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب 6% گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, اور جب 2% گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, اور جب حکومت جھوٹ بول رہی ہوتی ہے. سیریسلی, دا وومن who buy groceries always have a much better sense of inflation than the Pakistan Bureau of Statistics. جو خاتون آٹا, گوشت, سبزی لینے جاتی ہے, میری بہن, اس کو بہت زیادہ اندازہ ہوتا ہے مہنگائی کا حکومت سے. جو میرا بھائی نوکری ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, جس کے دوست نوکریاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اس کو بہت زیادہ اندازہ ہوتا ہے ان امپلائمنٹ کا, اور ان دونوں کو ملا کر بہت زیادہ ان امپلائمنٹ ان کو پتہ ہوتی ہے کہ معیشت کس طرف چل رہی ہے. اگر معیشت اچھی چل رہی ہو, اور جو آج نہیں اچھی چل رہی, تو بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے, اور معیشت جب اچھی چل رہی ہوتی ہے تو بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ 1-8 سال آپ معیشت کو پش کر سکتے ہیں اچھائی کی طرف, بوروڈ ڈالرز پہ, دیٹ از پاسبل. بٹ اس وقت جو ہے وہ تو نہ کوئی ان کو ڈالر دے رہا ہے, نہیں تو ان کا بس چلے تو یہ کر لیں بوروڈ ڈالر, یہ ذرا بھی اچھے نہیں ہیں کسی اور سے, مطلب یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, اور آپ کو بھی دل میں یہ بات پتہ ہے. لیکن ان کو تو کوئی قرض بھی نہیں دے رہا نا. لیکن اور انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ یہ آئی ایم ایف سے ہم لانگ ٹرم جان چھڑا سکیں یا اپنے پیروں پہ کھڑے رہ سکیں. یہ صرف جو میرا مقدمہ ہے شہباز صاحب کے خلاف کہ ہی از somebody who knows stuff, اور یہ اس کا ویژن نہیں ہے شہباز صاحب کا, لیکن یہ وقت قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں اس وقت جب آپ اپنے آپ سے غریب ہو رہے ہیں. جب آپ 4 سال آپ وزیر اعظم ہوں, اور 4 سال بعد ملک کے اندر ایوریج پاکستانی کی انکم کم ہو گئی ہو, تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ یار آپ کو شاید ویژن صحیح نہیں ہے کام کرنے کا. آپ نے بولا کہ وہ شروع میں تو بچے کا ایف آ رہا تھا, اب ڈی آنا شروع ہو گیا, تو پہلے تو آپ ہی تھے, پہلا ایگزام رزلٹ تو آپ کا آیا تھا اس حکومت کا. جی پہلا وزیر خزانہ تو میں تھا, 5 مہینے تک میں تھا. 2 مرتبہ مسلم لیگ کے اندر 5 مہینے وزیر خزانہ رہا ہوں. تو اس پہ دیکھ لیجیے اگر کوئی اس میں کوئی غلطی ہو تو. میں نے تو اللہ کی مہربانی سے in spite of Nawaz Sharif and not Shehbaz Sharif, sorry, I should say, in spite of Nawaz Sharif and Ishaq Dar trying every day to make this country default by not letting me raise petrol prices, stopping every reform that I was trying to undertake to bring IMF back, in spite of Ishaq Dar doing everything and Nawaz Sharif always agreeing with him. ٹھیک ہے, یہ ملک چلا رہے تھے, پتہ نہیں کیا چل رہے تھے, کہ مذاق کر رہے ہیں کہ نہیں ہم کہہ رہے تھے ڈیفالٹ ہو جائے گا, بولے نہیں ہوگا ڈیفالٹ. بھائی تمہیں کیسے پتہ نہیں ہوگا, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ان اسپائٹ آف آل دس مفتاح اسماعیل سیوڈ پاکستان فرام ڈیفالٹ. آئی تھنک دیٹس انف آف این اچیومنٹ ان 5 months. ہم نے آپ کا ٹرم کافی ڈائسیکٹ کر لیا, جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں. انفلیشن کی بات کرتے ہیں, اگر 2000 آپ جی ڈی پی گروتھ کہہ رہے ہیں, لوگ سڑکوں پہ پتہ چل جاتی ہے, بٹ ہم نے یہ دیکھا ہے جب عشرت حسین صاحب بھی اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے کہ گروتھ ہو رہی تھی بٹ ہائپر انفلیشن بھی ہو رہی تھی. میں عمران خان کا نام اس لیے لیا کیونکہ گروتھ ہو رہی تو انفلیشن ہو رہی تھی. اس وقت تو گروتھ بھی نہیں ہو رہی اور انفلیشن ہو رہی ہے. تو جو 2018 سے ایک انفلیشن کا دور رہا ہے, دیٹ گروتھ دیٹ وی گیٹ, وہ ایک سارٹ آف آرٹیفیشیل گروتھ ہوتی ہے نا, کہ آپ نے سوزوکی مہران میں اگر V8 کا انجن لگا دیا, وہ بیچاری تھڑ تھڑ کر کے نہیں چل سکتی. تو جو سسٹینیبل گروتھ ہوتی ہے اس کی طرف جانے کے لیے ہمیں پورا سسٹم ختم کر کے ایک ری امیجننگ, جو آپ نے سیمینارز بھی کیے, وہ نہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ مور آف دا سیم ہر سال کر کے اگر 19-20 یہاں چیز صحیح ہے, 19-20 وہاں غلط ہے, اس سے کوئی مین آن دا اسٹریٹ کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا. واٹ ڈو یو تھنک؟ سوال آپ
کہ یہ گروتھ نمبر کیا ہے, 4 روپے یہاں پر ہیں, 5 روپے وہاں پر ہیں. جب پورا سسٹم ہی خراب ہے تو ان چھوٹے موٹے ڈسکشنز کو, یا ان آپ نے جس طرح کہا, میں وہ لفظ نہیں استعمال کروں گا, کہ لپسٹک لگانا ایک جانور کے اوپر, اس کے مترادف ہے یہ سب کرنا. سو آپ کو کچھ بنیادی اصلاحات چاہیے اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. مطلب اس ملک کے اندر جس میں 80 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہوں, 65 لاکھ سے ملک کی پاپولیشن بڑھتی ہوگی, کیونکہ 10-15 لاکھ لوگ فوت ہو جاتے ہوں. اس میں 2.70 کروڑ بچے اسکول کے باہر ہوں, جو 39% ہے, اور ہر سال 80 لاکھ بچہ آ رہا ہے, تو اس کو 4 سال بعد اسکول دینی ہے. اس ملک میں تو آپ کوئی بھی معاشی پالیسیز نہیں لا سکتے, کوئی بھی اصلاحات نہیں لا سکتے جس سے ملک ترقی کرے, نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اگر بچہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو ترقی نہیں کر سکے گا, رائٹ. تو ایک تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. ایک تو یہ, تو اس بات کو چھوڑ دیں. پاپولیشن پلاننگ کرنی پڑے گی, پاپولیشن کنٹرول کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ کتنی ہم فیملی پلاننگ وغیرہ کو ہم فروغ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنی بچیوں کو کتنی تعلیم دے سکتے ہیں. اگر آپ کی اسکولیں, زیادہ تر بیشتر اسکولیں آپ کی ایسی ہوں, سیکنڈری اسکول جس میں باتھ روم کی فیسلٹیز نہیں ہوں, تو ہماری بیٹیاں ادھر کیسے اسکول جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, سو وہ تو ایک طرف ہو گیا. لیکن آپ کو کچھ ریفارمز کرنے پڑیں گے. مثال کے طور پر آپ کو NFC ایوارڈ کے اندر ریفارم کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ کو صوبوں کو کہنا پڑے گا کہ اپنے زیادہ تھوڑے سے ٹیکسز اور بھی جمع کریں. مثال کے طور پر آپ کو صوبوں کے پاورز یا تو وفاق سے, صوبوں سے لے کر آپ کو لوکل گورنمنٹس پہ دینے پڑیں گے, یا آپ کو چھوٹے صوبے بنانے پڑیں گے. آپ کو وفاق اور صوبے ہر جگہ پہ حکومت پہ ایک قید لگانی پڑے گی کہ وہ مہنگائی سے تیزی سے زیادہ اپنی اخراجات نہیں بڑھا سکتے. ورنہ اگر آپ نے NFC کم کیا اور سارے پیسے صوبے سے وفاق میں چلے گئے اور انہوں نے خرچ کر دیے, تو فائدہ کسی کو نہیں ہوگا, عوام کو نہیں ہوگا. آپ کا کوشش تو یہ ہے نا کہ عوام کے اوپر ٹیکس کم ہو جائے. مثال کے طور پر آپ کو نچکاری کرنی پڑے گی, اور حکومت کا فٹ پرنٹ نہ صرف چھوٹا کرنا پڑے گا, بلکہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پھر اس کو بڑھا لیں. آپ کو تعلیم کے اندر, جو میں نے آپ سے پہلے سے شروع کی تھی, کہ آپ کو اسکول واؤچرز لانے پڑیں گے, اور ہر جگہ پہ پیرنٹس کو اتھارٹی دینی پڑے گی, اور اتھارٹی دینی. یہ سب چیزیں کر لیں. یہ بہت سارے ملکوں نے مختلف چیزیں, یا کافی ملکوں نے کافی چیزیں کی ہوئی ہیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. یہ چیزیں کریں تو ملک چلنا شروع ہو جائے گا. ملک چلنا شروع ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ دوڑنا شروع ہو جائے گا. آپ جو ہے, آپ کو یہ بات اگر سمجھ میں آئے کہ 20 سال کے اندر آپ کا ملک پیچھے جا رہا ہے, ہندوستان آپ سے لاسٹ جو میں نے دیکھا تھا نمبر, اب تھوڑا سا نمبر اور برا ہو گیا ہوگا, کہ پاکستان کی پرچیسنگ پاور پیرٹی پہ انکم پر کیپیٹا تھی $5,500, بنگلہ دیش $8,500, اور ہندوستان $9,000. تم سے 60% یا 70% آگے تھے, بہت زیادہ آگے نکل گئے. تو تھوڑی سی شرم ہم کو کرنی چاہیے, تھوڑی سی ڈیڑھ ہوشیاری کم کرنی چاہیے, اور کام کرنا چاہیے. صرف خالی تقاریر نہیں کرنی چاہیے. سر پرائیویٹائزیشن ایک لمبی ڈبیٹ ہے, وی ڈو ڈس ایگری آن دیٹ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ انٹو اٹ. واؤچرز پہ ہم آپ بہت ساری غلط باتوں پہ اعتبار رکھتے ہیں اور اعتماد رکھتے ہیں. میں ساری چیزیں تو آج ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو شہباز شریف کے انڈر کام کرتا تھا. سر ہر میڈیا میں آپ نے ان کو مطلب کیا کچھ نہیں بولا, کیا کچھ نہیں بولا. کیا بول رہے ہیں آپ نے شہباز شریف کو اچھا آدمی ہے, اچھا آدمی ہے, بس ویژن نہیں ہے, یہ بات صحیح ہے, پرفارمنس نہیں ہے, ویژن. باقی دل کا اچھا ہے, باقی دل کا اچھا آدمی ہے. لیکن 4 سال, لیکن میری بات سن, جیسے ایک آدمی تھا نا منصور اختر, ایک کرکٹر ہوتا تھا کراچی سے, عمران خان کو بڑا پسند ہوتا تھا. عمران خان کھلاتا تھا, ظہیر عباس کے ہونے کے بعد وہ 1 ڈاؤن آتا تھا, ہر چیز کر سکتا تھا, اچھا آدمی تھا, فیلڈنگ بھی بری نہیں کرتا تھا, رن نہیں کرتا تھا. ٹھیک, اب وہ منصور اختر برا تو نہیں ہو گیا نا, یعنی He's probably a better person than maybe جاوید میاں. I don't know. ٹھیک ہے, کرکٹ کے عثمان بزدار تھے. ٹھیک ہے سر آپ کو عثمان بزدار یاد آتا ہے, آپ کو مراد علی شاہ کیوں نہیں آتا؟ کرکٹ کا مراد علی شاہ تھا, 4 سال سے یونیورسٹی روڈ نہیں بنایا اس نے. اچھا بولو نا مراد علی شاہ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, بٹ عثمان بزدار سے تو نہ کمپیئر کریں. کیوں نہیں کریں, خدا کا خوف کر لیں. کیوں نہیں کریں؟ مراد علی شاہ نے ایسا کیا کر دیا, مراد علی شاہ نے ایسا کیا کر دیا ہے کراچی میں, بتاؤ, یا پورے سندھ میں, کہ جس سے وہ کہہ سکیں کہ عثمان بزدار سے اچھا ہے. میں NFC ایوارڈ پہ آنا چاہتا تھا, پر چلیں سندھ کی پرفارمنس ہو گئی, سندھ کی پرفارمنس ہو گئی, سندھ کی پرفارمنس PPP بہت بری رہی ہے, یونیورسٹی روڈ تباہ شد ہے, بہت برباد ہے. نہیں, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں, یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں
کہ آپ کو ہی اچھا ہے, آپ کے پی ٹی آئی والے آپ کو کم گالیاں دیں گے. میں دیکھتا ہوں آپ کا کبھی کبھی ٹویٹ, اور آپ کی مہربانی ہے کہ کبھی کبھی فون بھی آ جاتا ہے کہ میں نے دیکھا بہت گالیاں پڑ رہی ہیں. اور کبھی کبھی آپ جب تھوڑی سی ادھر ادھر کی بات کرتی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ذرا سنبھال لے, مطلب ٹھیک ہے, بیکاز آئی تھنک یو آر اے ونڈرفل لولی ینگ مین who has a bright future ahead of you. سیلف پریزرویشن اسکلز کم ہے تو تھوڑی سی سیلف پریزرویشن. مگر میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عثمان بزدار, اللہ اس کو عقل جمیل عطا کرے, ہوشیار نکلا سالا, پیسے بھی لے گیا اور ضیاء الحق کے بیٹے کی پارٹی جوائن کر لی اور سب پیسے بھی حلال ہو گئے, ٹھیک ہے. لیکن عثمان بزدار کو ہم اگزامپل دیتے ہیں, وہ آج چیف منسٹر نہیں ہے, تو آپ کو اگزامپل دینا چاہیے مراد علی شاہ کا. دیکھیں مراد علی شاہ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شرجیل آگے کیا کرتا ہے. اچھی نہیں ہے, لیکن پنجاب کا چیف منسٹر ہو کے پرفارم نہ کرنا, آئی تھنک پنجاب کا چیف منسٹر تو میں بھی لگ جاؤں تو میں بھی پرفارم, میرے جیسا نااہل آدمی بھی پرفارم کر لے. مطلب آپ دیکھیے گا شرجیل اس سے اچھا کر لے گا. یہ آپ کوئی نیوز دے رہے ہیں ہمیں یہاں پر, بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. یار ایمان سے شہزاد کوئی چیز سمجھتے ہی نہیں ہوتا. سر ہم پرائیویٹائزیشن سائڈ پہ رکھ دیں, ٹھیک ہے, ایجوکیشن سائڈ پہ رکھ دیں, وہ بھی ہم ایک دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. آپ فیصل بیری کو coming here from giving a speech to a Rotary about the exact same things you're going to ask, so that was I'm just joking, but the I thing will is ask something different. But you asked these all things, but I just want to say کہ People's Party has performed really badly in Sindh, but Murad Ali Shah has also performed exceptionally badly and hopefully things will change. میں آؤں گا پروونسز پہ, ایجوکیشن بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں. وہ فیصل باری کو آپ کافی کوٹ کرتے ہیں, وہ واؤچرز پہ آپ دونوں ڈبیٹ کر لیں, اس پہ ان پہ وہ آپ دونوں کا ڈسکشن, وی ہیو ہیڈ دس ڈسکشن وتھ ہم ایز ویل. NFC ایوارڈ پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے وہ میری نظر میں تو تھوڑا ڈس انجینوس ہے. آپ کہتے ہیں کہ مشرف کے دور میں 37, if my numbers are off please do correct me, 37.5 تھا اور وہ 1% بڑھنا تھا اور اب 50% سے اوپر ہو چکا ہے. لیکن اس میں جو آپ بات نہیں بتاتے میری نظر میں کہ وہ ڈویزبل پول اور نان ڈویزبل پول کا جو ڈفرینس ہے وہ نہیں بتاتے کہ بھائی پیٹرولیم لیوی ڈویزبل پول میں اگر جا ہی نہیں رہی, وہ جو 1 ٹریلین ہے, تو یہ 50% کہنا ہے یا 60% کہنا تو غلط ہوگا. اگر میں موٹے موٹے نمبرز لے لوں کہ 14 ٹریلین میں سے اگر آپ 8 ٹریلین دے رہے ہیں تو بظاہر تو وہ 60% لگ رہا ہے, لیکن اگر 4-5 ٹریلین ڈویزبل پول میں ہی نہیں ہے, اگر اس کو ہم کاؤنٹ کر لیں تو اسینچلی تو پروونسز کو کوئی 20 ملین یا 17-18 ملین میں سے 8 ملین مل رہا ہے, تو اینڈ آف دا ڈے تو وہ 40% ہی واپس چلا جاتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ پروونسز زیادہ لے رہے ہیں اور فیڈرل کم لے رہا ہے. This is why you're so successful, کہ you're so good, ٹھیک ہے, but I'm also quite successful. Okay, so here's the numbers. 1997 میں جب میاں نواز شریف نے ایک وہ کرا تھا NFC ایوارڈ, تو اس وقت صوبوں کو 37.5% ملتے تھے, وفاق کے ہو گئے باقی 63.5%, ٹھیک ہے, 62.7%. لیوی میرے خیال سے اس وقت تھی نہیں کوئی چیز پہ, ٹھیک ہے. ابھی جو لیوی جو نہیں بڑھتی ہے نا, اس سال 1500 ارب روپے کی لیوی ہے, تو آپ 900 ارب روپے کا کلیم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو اسٹیٹ بینک کے پروفٹس ہیں جس کو نان ٹیکس پروفٹس کہتے ہیں, وہ تو اگر وفاق جگہ جا کے انویسٹ کرے اور وفاق کے پروفٹس ہیں تو وہ تو صوبوں سے نہیں بانٹیں گے, صوبوں کے بھی نان ٹیکس پروفٹس ہوتے ہیں. گیس سرچارج بھی جاتا ہے, وہ تو الگ جاتا ہے, لیکن یہ کہ وہ صوبے کے نان ٹیکس پروفٹس بھی ہوتے ہیں. اگر صوبے کی کوئی کمپنی ہے, اگر وہ کمپنی پروفٹ کر رہی ہے تو وہ کر سکتے, تو وفاق کے وہ پروفٹس ہیں. تو آپ کی جو مقدمہ ہے یہ ہے کہ یار جو لیوی کے جو پیسے ہیں وہ بھی لیوی از لائک اے سیلس ٹیکس, تو اس کے وہ بھی تو نہیں بڑھتا, تو 900 ارب روپے صوبوں کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. یہی آپ کا مقدمہ ہے. اس کے علاوہ گیس سرچارج کافی چیزیں, گیس سرچارج تو ملتا ہی ہے نا ان کو, صوبوں کو ملتا ہے. جی, گیس اور آئل کی رائلٹیز تو ملتی ہیں نا, GDCs الگ ہوتے ہیں, لیکن یہ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ تو ملتا ہی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. سندھ کو تو تھوڑا سا اور بھی آکٹرائی چھوڑنے کے بھی پیسے ملتے ہیں, اور KP کو 1% ملتا ہے. میرا تو ایک مقصد یہ ہے, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ صوبے کے پیسے کم ہو جائیں. میں نے تو یہ کہا ہے کہ پہلے 12,000 ارب روپے جو ہیں اس میں سے صوبے کو 80% دے دیا جائے, نہیں صوبے کو 60% دے دیا جائے, تو صوبے کو 7,200 روپے آ گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ پیسے جمع کرتے ہیں جس میں لیوی شامل ہونی چاہیے, یہ میں نے لکھ چکا ہوں نیوز میں کہ جس میں لیوی شامل ہونی چاہیے, تو اس سال آپ کا جو ٹارگیٹ تھا وہ 15,225 70, آپ کا 19,000 روپے کا ٹارگیٹ ہے. تو 12,000 پہلے میں سے آپ نے 60% دے دیے, 7,200, اور اگلے جو 7,000 ہیں اس میں سے آپ 20% دیں گے.
ٹھیک ہے. اور پھر اس بار تو اب تو یہ ہے کہ 13,000 کے اوپر صوبے کو صفر مل رہا ہے, میرے اس میں صوبے کو 20% ملیں گے تاکہ وفاق کا ڈیفیسٹ کم ہو سکے. دیکھو میرا مسئلہ یہ ہے, دو تین مسائل ہیں میرے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب صوبے کا کیونکہ 60% شیئر ہے اپروکسیمیٹلی, تو اگر وفاق کا 1,000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو وفاق 1,000 ارب روپے کا ٹیکس نہیں لگاتا. وفاق لگاتا ہے 2,500 ارب کا ٹیکس, اور 1,500 ارب روپے عثمان بزدار یا مراد علی شاہ یا سرفراز بگٹی یا سہیل آفریدی یا ہماری میڈم کسی کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. 1,500 ارب روپے وہ پہلے بانٹنے پڑتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آلریڈی سرپلس ہے, تو پھر وہ ان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جب 2,500 ارب روپے آپ پاکستانیوں سے ٹیکس لیتے ہیں, جس میں شہزاد غیاث بھی شامل ہے اور مفتاح اسماعیل بھی شامل ہے, تو ہماری تو کمر ٹوٹ جاتی ہے. اسی لیے ہم لوگ HDI میں پیچھے چلے گئے, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں. تو اس نے لوگوں کو غریب کر دیا ہے کیونکہ آپ نے بہت زیادہ ٹیکس جو ہے وہ لوگوں سے لے کے حکومتوں میں ٹرانسفر کر دیا ہے. جو بات لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ وفاق اور صوبے کی لڑائی نہیں ہے. وفاق کو کوئی کمی نہیں ہے. جب وفاق صوبے کو اتنے پیسے دیتا ہے نا, تو وفاق ایسا نہیں ہے کہ وفاق جو ہے جس کو ہم اس وفاق جو ہے وہ کسر نفسی سے کام لے رہا ہے, یا وفاق جو ہے وہ کفایت شاری سے کام لے رہا ہے. وفاق بھی دل کھول کے خرچ کر رہا ہے, وہاں پہ بھی دل کھول کے خرچ ہو رہا ہے. دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. وہاں پہ بھی اپنے جائز جہاز آ رہے ہیں, یہاں پہ بھی اپنی عیاشیاں ہو رہی ہیں. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ شہزاد غیاث سمجھتا نہیں ہے, لیکن نقصان صرف شہزاد غیاث کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پیسے مجھ کو اور شہزاد غیاث کو دینے پڑتے ہیں, اور امان کو, اور عیاشی جو ہے وہ 2 خاندان 2.5 خاندان کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ عیاشی جو مطلب حکومت کی سائز بڑھ رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حکومت کی سائز کے اوپر بھی ایک قدغن لگنی چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ پیسے جو ہیں یہ پاکستانی عوام کے ہیں جو آپ بانٹ رہے ہیں. تو میرا یہ فارمولہ ہے کہ جس فارمولے سے آپ وفاق کا ڈیفیسٹ کم کر دیں گے. تو ایک تو میرا یہ مسئلہ ہے. میرا مسئلہ از ناٹ دی اماؤنٹ, اٹس دا مارجنل ٹیکس ریٹس آن دا فیڈرل فنڈس. دس از مائی مسئلہ. جو ویسے NFC کی اگر آپ بات کریں تو ویسا یہ ہے کہ جب تک کسی کے اوپر ذمہ داری نہ ہو نا ٹیکس لگانے کی, اس کو خرچہ کرنے کے پیسے نہیں دینے چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہماری بہن دیکھ لیجئے پنجاب میں, اب اس نے آپ نے نئے, اگر میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں. لاہور کے اوپر پچھلے سال بجٹ میں 13,240 روپے فی سٹیزن آف لاہور رکھا گیا, جبکہ لودھرا پہ 460 روپے. یار یہ زیادتی نہیں لگ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, لودھرا میں تھوڑے سے لوگ غریب ہوتے ہیں لاہور سے, لیکن پھر 460 روپے, اور لاہور میں 13,240 روپے, 25 ٹائم زیادہ آپ نے پر لاہوری پہ خرچ کیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ مریم نواز شریف دس, مریم نواز شریف دیٹ, نواز شریف دس, نواز شریف دیٹ, شہباز شریف پلے گراؤنڈ, شہباز شریف ساکر فیلڈ. نواز اچھی چیز ہوتی ہے وہ مریم کے نام پہ ہوتی ہے, اس سے اچھی چیز ہوتی ہے میاں صاحب کے نام پہ ہوتی ہے, ہسپتال میاں صاحب بیگم صاحبہ کے نام پہ ہوتی ہیں, کرکٹ کے گراؤنڈ شہباز شریف کے نام پہ کر دیتے ہیں, تھوڑا بہت میاں صاحب قصور وصور سے کیونکہ الیکشن لڑے تھے. لیکن ہر چیز خاندان کے نام پہ کر کے بہت سارے شو پروجیکٹس ہو رہے ہیں. جیسے انہوں نے وہ خریدے تھے بندوق کے, وہ واٹر گنز خریدی تھی. واٹر گنز کس نے خریدی تھی؟ وہ پنجاب حکومت نے 25 یا 16 واٹر گنز خریدی تھی. وہ ٹرک کے پیچھے پانی مارتے تھے اسموک کے لیے. ٹھیک ہے, اسموک کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے. بالکل, وہ دکھاوے کا کام پورا ہو گیا. اسموک تو کم نہیں ہوئی اس سے. ٹھیک ہے, پانی گرانے سے اسموک کم نہیں ہوتی ہے. تو لیکن وہ تو شو پروجیکٹس ہوتے ہیں نا. اب آپ اس کے اندر پتہ نہیں $1-2 لاکھ کی تو ایک ٹرک ہوگی, تو آپ نے $2.5-3 ملین $100 کروڑ روپے کا مطلب تیل کر دیا میرے پیسوں کا. وہ میرے پیسوں کا اس لیے کہ یس میرے پیسوں سے ٹیکس ڈلتا ہے, اور آپ نے کچھ کھایا پیا کچھ نہیں. تو اگر آپ ان کو بولیں نا کہ تم اپنا ٹیکس لگاؤ اور اپنا خرچہ کرو, تو کیونکہ ٹیکس لگانے کی پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے نا, تو وہ خرچہ بھی کم کریں گے, اور ان کو سمجھ آئے گی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کرنا. ٹھیک ہے, 2 چیزیں. اور تیسری چیز ہے کہ یہ جو پیسہ جو صوبوں کو دے رہے ہیں اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے. کیونکہ میں ذرا بھی نہیں ہوں اس موڈ میں کہ میرے پیسوں سے صرف کسی خاندان کو فائدہ ہو جائے یا ان کی سیاست چمک اٹھے. میں چاہتا ہوں کہ میرے پیسوں سے تعلیم عام ہو جائے. تو کیا پاکستان کے اندر تعلیم بہتر ہوئی ہے؟ اگین میں سندھ کا اگزامپل دیتا ہوں. سندھ میں ہی نہیں ہوئی ہے, سندھ کے علاوہ تو ہر پروونس میں ہوئی ہے. نہیں, یہ بھی بات کر لیتے ہیں. سندھ کے اندر اللہ کی مہربانی سے 60% بچہ 10 سال کا 5ویں جماعت کا 5 سال کے بچوں کی جتنی پڑھائی نہیں کر سکتا. 2 جملے نہ اردو میں پڑھ سکتا ہے نہ سندھی میں پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, نہ انگریزی میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہے. یہ سندھ والے جو 60% ہے, لیکن پنجاب میں بھی آج 30% بچہ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا. یہ سندھ میں 60 ہے, پنجاب میں 30 ہے. سب سے اچھا جو پاکستان میں ہے وہ آزاد جشم و کشمیر میں ہے. ٹھیک ہے, سندھ ہم تو ہے بلوچستان سے پیچھے چلے گئے. اور اس کے بعد نہ لٹریسی ریٹ 1% سے بڑی اکراس پاکستان.
لیکن ایک چیز اور بھی بتا دوں آپ کو کہ جب سندھ میں اگر 70 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہیں, پنجاب ہم سے ڈبل ہے, لیکن پنجاب میں 90 لاکھ بچہ اسکول کے باہر ہے. سو یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں کوئی دودھ شاید کی نہریاں بہہ رہی ہیں اور یہاں پہ کچھ وہ لگا ہوا ہے, لیکن کم از کم یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ عثمان بزدار کا ایگزامپل دیں تو مراد علی شاہ کا نام بھی آپ کے لب پہ آنا چاہیے. ہم نے پوری پوڈ کاسٹ کی ہوئی ہے سندھ کی پرفارمنس پہ, ان ایجوکیشن ہم نے کی ہوئی ہے. اگر ایک ریسیپی ہے وہ میں ایک کک کو دیتا ہوں, وہ ہر دفعہ جو ہے بریانی جلا دیتا ہے یا روٹی جلا دیتا ہے, آرام لائک ریسیپی نہیں, ریسیپی خراب نہیں ہے, کک کو کھانا پکانے نہیں آتا. اپارٹ فرام No, but I know this because آگ اتنی لگی ہوئی ہے کہ آپ تھوڑا پانی بھی پھینکیں تو لائک آگ کا لیول تو دیکھو. آئی گیٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. لٹریسی ریٹس پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, ایون بلوچستان میں 18 امینڈمنٹ کے بعد بہتر ہوئے ہیں. بجٹس یہ تو نمبرز ہیں کہ وہ بڑھے ہیں, اب اس میں پلفریج کتنی ہے وہ ایک لمبا ڈسکشن ہے, بٹ انرولمنٹ بڑھی ہے. سندھ, اگر ہم سندھ کو بھی دیکھ لیں جس کی سب سے بری پرفارمنس رہی ہے ایجوکیشن میں کمپیئر ٹو آل دا پروونسز, اس میں بھی فیمیل لٹریسی, فیمیل انرولمنٹ بڑھی ہے. اس کو بیس پہ کنیکٹ again problem is too big. Problem is too big. It is. The problem is big, but the thing is that there was improvement even before that. The thing is کہ جب میرے دوست نے, ایک سویل حسین ہے میرا دوست, اکانومسٹ ہے, لاہور میں رہتا ہے, اس نے یہ کیا ہے کہ کوئی کوریلیشن نہیں ہے with more money and better outcomes in Sindh or in other provinces. تھوڑی سی ایکچولی ایک پروونس میں ہے بلوچستان میں with more money تھوڑا سی امپروومنٹ آئی ہے, باقی 3 صوبوں میں کوئی بھی نہیں آئی. تو جب آپ انٹلیکچولی اگر آنیسٹ بھی بات کریں گے نا, تو پھر ہم کو یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ NFC کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب ہم صوبوں کو پیسے دیتے ہیں, جتنے بھی دیتے ہیں, کم دیتے ہیں, زیادہ دیتے ہیں, جتنے بھی دیتے ہیں, اس کا کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ان پیسوں سے اگر بچوں کو تعلیم نہیں حاصل ہو رہی ہے تو پھر یہ پیسے کا ضیاع ہے. بٹ سر یہ تو نمبرز ہیں کہ لٹریسی لیولز بڑھے ہیں نہیں بڑھے, انرولمنٹ ایز اے پرسنٹیج بڑھی ہے نہیں بڑھی ہے. 60 سے 61 ہوا ہے. بٹ دی آرگیومنٹ از ناٹ کہ مراد علی شاہ کی پرفارمنس اچھی ہے یا نہیں. میں اگر ایک جگہ جا رہا ہوں وہاں, میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہے, اور نہ بزدار کی اچھی تھی. میں تو میری گزارش سن لیجیے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ بزدار کی اچھی تھی نہ مراد علی شاہ کی اچھی. لیکن آج اگر ہم جب 2026 میں کراچی میں بیٹھے ہیں تو پہلا اگزامپل برے چیف منسٹر کا بزدار سے پہلے منہ پہ مراد علی شاہ آنا چاہیے. آ گیا. ابھی آپ ڈاکیومنٹری بنا کر آئے ہیں تو اسی موڈ میں چل رہے ہیں. نہیں, بریفنگ ہوئی ہے, میں روٹری کلب سے آیا ہوں, اور میں نواز شریف کے خلاف والی ڈاکیومنٹری میں گیا ہوں, نہ میں آصف زرداری صاحب کے خلاف والی ڈاکیومنٹری میں گیا, دونوں پہ نہیں. چلیں 3 دفعہ منع کرنے کا تو گنجائش بھی نہیں ہے نا. اس میں سر ایک جگہ ہم جا رہے ہیں, میں جب جاتا ہوں مجھے شیر کھا لیتا ہے یا بلہ میرے سر پہ لگتا ہے یا تیر لے لیتا ہوں, وہاں بولتے ہیں کیوں جاتے ہو ادھر. دوسری جگہ تو بندوق ہے. سو دی آرگیومنٹ از ناٹ کہ مراد علی شاہ کی پرفارمنس اچھی ہے یا بری ہے, مریم نواز کی اچھی ہے یا بری ہے. آپ کی اگر آرگیومنٹ ہے وفاق کو دیکھو تو سر آپ نے کیا کیا ہے. مطلب اگر ہم 3-4 بھائی ہیں اور ایک بھائی بولتا ہے یار میرے بڑے خرچے ہیں, تم لوگ مجھے نہیں دیتے, تم ہر وقت نشے کرتے ہو, تم اپنے آپ کو تو سدھارو نا. تو وفاق کی سائڈ پہ جب آپ کہتے ہیں بڑھائیں, وفاق اپنی حالت تو دیکھے. اگر مریم نواز جہاز لے رہی ہے تو 2 جہاز آئے تھے, تو صرف ایک جہاز کی بات کیوں ہوتی ہے, دوسرے جہاز کی بات کیوں نہیں ہوتی. جو منسٹریز, جو ڈپارٹمنٹس آپ نے ڈیوالو کر دیے ہیں, ان کی منسٹریز کیوں ہیں, کیسر بنگالی جاتے ہیں واپس آ جاتے. تو وفاق نے ایسا کیا ہے کہ دے کین میک دی آرگیومنٹ دیٹ ویل مینیج یور منی بیٹر. بالکل بات درست ہے. اس لیے میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ قدغن ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اخراجات جو ہیں وہ انفلیشن سے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھنے چاہیے. میں نے آپ سے گزارش کی تھی نا کہ یہ مسئلہ اگر صوبے سے پیسے وفاق کو آ جائے اور وفاق خرچ کر دے تو دیٹ ڈزنٹ میک یو بیٹر آف. ٹھیک ہے, دیٹ ڈزنٹ میک می بیٹر آف. ٹھیک ہے, اونلی تھنگ دیٹ میکس می بیٹر آف از اے مائی منی اسٹیز ود می. ٹھیک ہے, اور بی if my money is spent whether by the federation or the provinces, the money is spent in the right areas. ٹھیک ہے, the money is not being spent in the right areas. Simple as that. سو وہ NFC آئی تھنک وہ جو وفاق ورسز پروونسز ہم کرتے ہیں میرے خیال سے وہ غلط ہے. بلوچستان میں تو نہیں ہے نا گورنمنٹ, بلوچستان تو وفاق ہی چلا رہے ہیں اسینچلی. سب سے زیادہ کرپشن بلوچستان میں, سب سے زیادہ پلفریج بلوچستان میں.
تو وفاق کس منہ سے آ کے کہہ سکتا ہے کہ صوبے فضول خرچی کرتے ہیں ہمیں پیسے دے دیں؟ آپ اپنی حالت تو دیکھیں. نہیں میری بات سنیں نا, آپ یہ بات نہیں سمجھ رہے. وفاق صوبے آر رننگ اے سرپلس, وفاق از رننگ اے ڈیفیسٹ. پاکستان از ان economic disaster because the bigger federal deficit you have, that will translate into a bigger current account deficit. ٹھیک ہے. The bigger federal deficit you have will have less investments, etc., etc. So you want to curtail this deficit. Right now, Wafaq is raising all the taxes. There are the political economy implications. Subas are not doing the taxes, and Wafaq is raising all the taxes, and then Wafaq کو وہ پیسے ملتے ہیں. اور یہ جو لوگ آپ کو یہ جو بولتے ہیں نا کہ NFC award sacred ہے, تو ان سے ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر NFC award sacred ہے تو تمہارے صوبے میں PFC ہے؟ اور جب وہ اس کا ہاں کہہ دیں تو پھر آپ چپ ہو جائیں, بولیں آپ کی بات. اگر وہ بولتے ہیں نہیں ہمارے صوبے میں PFC نہیں ہے تو بولو پھر چپ جا کے اپنے گھر پہ جا کے بیٹھ جاؤ. کمپلیٹلی اگریڈ, PFC ہونی چاہیے. بٹ وہی بات ہے کہ جب PFC بنا لینا صوبے تب NFC کو NFC کی کہ میں آپ کے پاس آتا رہوں, پیسے مانگتا رہوں, بولوں یار میں نے بجلی دینی ہے, میرے خرچے زیادہ ہیں, پھر آپ پنکی کی لسٹ پہ دیکھیں میرا نام سر فہرست ہو تو آپ یہ نہیں بولیں گے مجھ سے پیسے کیوں لے رہا تھا. تو وفاق نے اپنے ڈیفیسٹ ہے, یہ تو پنکی کی لسٹ میں سب کے نام ہے نا. میں نے کچھ تو فائدہ ہوا نا PPP کا ہونے کا, میں نے ہٹوا دیا تھا نام اپنا. PPP والوں کے تو نام آئے, بیچاروں کے بہت نام آئے. تو حالانکہ you would have thought کہ نہیں سستی ہے نا وہ. سو وفاق نے اب ڈیفیسٹ ہے, ہمیں پیسے چاہیے, مان لیا. سر کون سے خرچے آپ نے اپنے کم کیے ہیں؟ سو وفاق اگر تو فروگل ہوتی. آپ کس بات پہ بحث کر رہے ہیں؟ میں آپ سے بحث ہی نہیں کر رہا. ہم دونوں سمجھ رہے ہیں کہ ڈیفیسٹ کم ہو جانا چاہیے. آئی جسٹ تھنک NFC ایوارڈ کا جو لینس ہے وہ تھوڑا یوں کر کے ہمیں دیکھنا چاہیے. آپ جو دوسری بات کر رہے ہیں میں 100% اگری کرتا ہوں. جو میں نے NFC کی بات کی ہے نا, جو میں نے کی ہے کہ جو میرا فارمولہ ہے کہ 12,000 پہ 60% ہونے چاہیے اس کے بعد, آئی تھنک دیٹس اے رائٹ فارمولہ. اس سے وفاق کا ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا, ان کو بھی انسینٹیو ہوگا کہ خرچ کریں. اور لیکن یہ پیسے جو ہے نا اسی مشروط ہونا چاہیے کہ جب تک آپ نے PFC نہیں کیا آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. آئی ایگری, PFC ہونی چاہیے. کوئی انٹلیکچوئل بیسس نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یا کوئی بھی پارٹی جا کے بولے کہ ہم کو پیسے دو اور ہم کسی اور کو نہیں دیں گے. I agree with that 100%. What do you think of this idea کہ بھائی آپ نے مزے سارے ہیں, آپ کے رسپانسبلٹی آپ کی کوئی نہیں ہے. ابھی بلاول بھٹو نے بھی ریسنٹلی بولا کہ بھائی سندھ بورڈ آف ریونیو نے جتنے پیسے ریز کیے ہیں وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے زیادہ ہیں. میں نے بھی تھوڑے نمبرز دیکھے کہ بھائی جو چیزیں ڈیوالو ہوئی ہیں نمبرز تو بڑھ جاتے ہیں. تو یہ جو GST وغیرہ جو انہوں نے سجیشن دیا ہے کہ لوکل کر لیں, ہمیں ٹیکس کلیکٹ کرنے دیں, چلیں ہم بولیں بلاول بھٹو یا PPP پرفارمنس بری ہے, بٹ جنرلی آئی ایگری کہ ٹیکسیشن اگر آپ لوکل لیول پہ کر لیں, ٹیکس ریز کرنے والا لوکل پہ کام کر لیں. بھائی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ٹیکس جو ہے نا اس صوبے کو بھی اجازت دے دو, لیکن اس کے اندر آپ کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے صوبے ہونے چاہیے کہ صوبوں کو بھی اجازت دے دو ہر ٹیکس کی اور وفاق کو بھی اجازت دے دو. ٹھیک ہے, صوبوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر صوبے آپس میں کمپیٹ کرنے لگیں گے. اگر آپ بہت زیادہ ٹیکس لگا دیں گے تو لوگ دوسرے صوبوں میں چلے جائیں گے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ MQM نے زمانے میں بہت سارے یہاں سے چنیوٹی بزنس مین جو تھے وہ کراچی سے, جب MQM نے ان کے اوپر بہت ٹیکس لگا دیا تھا. آپ ڈاکیومنٹری میں تو کہہ رہے تھے بیسٹ دور مصطفیٰ کمال سے بہتر کوئی دور نہیں تھا. نہیں کہا, آپ کے اراؤنڈ یہی باتیں ہوئی تھی. میرے اراؤنڈ یہ کہہ دو تو میں نے کب یہ کہا, مطلب میری بات سنیں. آپ پتہ نہیں اس زمانے میں کتنی عمر کے ہوں گے, لیکن اس زمانے MQM بھی ایک ٹیکس لیتا تھا نا, تو اس کی وجہ سے بہت سارے چنیوٹیز جو تھے وہ لاہور چلے گئے. سو یہ مطلب مگر لاہور یہاں سے 1000 میل دور ہے مثال کے طور پر. ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز 15 میل دور ہو تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو وہ تھوڑا سا جس کو ٹیبو کمپٹیشن کہتے ہیں وہ اچھا ہے. لیکن دا تھنگ از دیٹ ہر صوبے کو اجازت دے دیں کہ سب ٹیکس لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے, اپ ٹو اے لمٹ. ٹھیک ہے, وہ لے سکتے ہو. لیکن دا تھنگ از کہ میں آپ کو ایسے ہی بتاؤں کہ 3 سال پہلے کا ڈیٹا ہے کہ پورے 4 صوبوں نے مل کر آئی شوڈ سے, میں کسی ایک صوبے کو نکال نہیں رہا ہوں فیڈریشن سے, 4 صوبوں نے مل کر 8 ارب روپے پراپرٹی ٹیکس جمع کیا تھا. اس سال بمبئی نے پاکستانی روپے میں 150 ارب روپے جمع کیا تھا. تو پراپرٹی پاکستان میں اتنی تو ہے نا, نہیں جمع کرتے یہ لوگ. ایگریکلچر ٹیکس نہیں جمع کرتے یہ لوگ. ٹھیک ہے, یہ پیپلز پارٹی والے وہ ٹیکس ذرا بھی نہیں لیتے جو ان کے بیس سے آ رہا ہوتا ہے. یہ جو لیتے ہیں نا وہ سیلس ٹیکس آن سروسز, اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ اربن ایریاز میں ہوتا ہے, لیکن اس کا امپیکٹ بیسکلی ٹیلی کام کمپنیز کا ہے. ٹھیک ہے, ٹیلی کام کمپنیز سے سیل ٹیکس آن سروسز لے لینا ہے. باقی اف یو تھنک کہ سندھ بورڈ آف ریونیو از ایز ایفیشینٹ اور ایز
ناٹ دیٹ ایف بی آر کی کوئی تعریف کرنی چاہیے, لیکن اگر ایف بی آر جتنا ایفیشینٹ ہے تو نہیں ہے. I just again my debate is on the recipe, is not on the cook. میرے لحاظ سے اگر میرا پراپرٹی ٹیکس میرے گلی کے اینڈ پہ کلیکٹ ہو رہا ہے, دیٹ از اے لاٹ مور افیکٹو میتھڈ. میں کتنا ہی چھپا لوں گا, میں جاؤں گا, میں اس کو ₹1,00,000 ٹیکس دوں گا, وہ میرے گھر آئے گا, بولے گا بھائی تو شرم کر لے, اپنا گھر دیکھ لے. میں تو منع ہی نہیں کر رہا ہوں, لیکن اب تو خیر پاکستانی اس سے آری ہو گئے نا, گھر کے اندر کوئی شرم نہیں کرتا ہے. آپ نے بھی ویڈیو دیکھ لیا؟ کون سا ویڈیو؟ کوئی ویڈیو ہے اس کا؟ بڑے لوگوں کے آڈیو ویڈیو میں فارورڈ کر دوں. اچھا ویسے بائی دا وے, میں جس بیچارے اس کی, میں اس کا نام لے سکتا ہوں اس پوڈ کاسٹ کمپنی کا؟ جس کمپنی کا آپ نے جس کو نام لینا ہے. رفتار کے جو آپ پوڈ کاسٹ کی بار بار بات کر رہے ہیں, میری فرحان سے بھی بڑی اچھی دوستی ہے جیسے آپ سے, مگر وہ ہینڈلر سیم ہے نا, ہینڈلر سیم ہے نا. پیچھے تو ہینڈلر سیم ہی ہوتا ہے نا, مطلب یہ کہ مطلب وہ تو رہ کے آ گیا ہے, ٹھیک ہے, تم چلے تم مطلب یہ نو اس کے ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے, مطلب انشاءاللہ if you live long enough تو میرا بھی چکر لگے گا. مطلب it would be very surprising for me to see you not go. Why are you assuming I have not gone? Maybe I'm hoping that you've not, ٹھیک ہے, but the thing is کہ میرا چکر لگ چکا ہے. میں اپنی رفتار کی بھی کبھی اپنی, میں ایک چیز بھی میں بالکل کبھی نہیں دیکھتا ہوں نا, یہ اپنے آپ کی پوڈ کاسٹ. آئی جسٹ کی ناٹ بیئر ٹو میرے خیال سے میرا آواز بہت اچھا ہے, لیکن مائکرو فون پہ اچھا نہیں آتا. نہیں آواز سب کچھ ٹھیک ہے. اس میں یہی تو باتیں ہیں کہ ہم جب آئی تھنک یا تو ٹی وی میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو اتنے لمبے ذرا بریک ڈاؤن کر کے نہیں ہو سکتا, یا کسی ایجنڈا سے اگر کوئی چیز بنوائی جاتی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں ملٹری ڈکٹیٹرز, ناٹ جسٹ مشرف, ایوری ملٹری ڈکٹیٹر ہیز ٹرائڈ فار لوکل نظام, ہیز ٹرائڈ فار لوکل گورنمنٹ, بٹ ان کی جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے دیٹ از ان لیو آف پولیٹیکل پارٹیز, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہولڈ توڑنا ہوتا ہے, وہ پاپولر ہوتی ہیں تو وہ ایک لوکل نظام کی طرف جاتے ہیں, ناٹ آؤٹ آف گڈ انٹینشنس. پر اگر ہم یہ بھی چھوڑ دیں کہ بھائی چلیں بیڈ انٹینشن سے کام ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا, ایک چیز وہ جو نہیں کرتے وہ لوکل ٹیکسیشن نہیں کرتے, بیکاز اگین پھر جو پاور اگر ڈیوالو ہو جائے گی, ٹیکس کلیکشن اگر لوکل ہو جائے گی تو پھر وفاق کی ریسورسز کہاں پر جائیں گی. دوسرا کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ایک طرف اگر ہم بولیں روڈ بن گئے یا ناظم کا جو نظام تھا اس میں چیزیں بہتر ہو گئیں, پر دوسری طرف آپ بھی جو باتیں کر رہے ہیں, کراچی کا کیا حال تھا, بزنس کمیونٹی کا کیا حال تھا, پورا شہر واز انڈر سیج. آئی مین سال میں 20-30 دن تو شہر بند رہتا تھا. بٹ دا ریسیپی از بیڈ, ریسیپی کی تو میں فیور میں ہوں, تو ریسیپی کی فیور لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے. اس کوک کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ اٹس کہ ہم دیٹس وائی یو نیڈ مفتاح اسماعیل. اگر 4 کندھے اٹھا رہے ہیں تو ہم ایک ہی کندھے پہ کیوں فوکس کرتے ہیں, باقی 3 کندھوں کو بھی تو دیکھ لینا یہ میں یار. سمجھانے والی کہ the establishment is the one who's against local governments, even though اسٹیبلشمنٹ کب سے لوکل even though they put in local governments, وہ local taxation کے بغیر local government کیا کرے گی. اوکے not that that's also a bad thing, local administration ہونی چاہیے but local taxation بھی ہونی چاہیے. اوکے, ایوب خان صاحب نے ایک بی ڈی کا سسٹم کیا تھا, آپ نے کتاب لکھی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر, تو آپ کو تو میں نہیں سورج کو چراغ نہیں دکھاؤں گا. اس بی ڈی کے سسٹم کا ایک تو یہ تھا کہ تھوڑی سی لوگوں کو آواز ملے, لیکن وہ محترمہ فاطمہ جناح کو پریزیڈنسی سے روکنا, تو اس کے باوجود بھی وہ جیت گئی تھی, لیکن بہرحال ٹھیک ہے, مگر وہ الیکشن ہی کیا جس میں چوری نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا, وہ الیکشن ہی کیا جس میں چوری نہ ہو. سو اس کے بعد جنرل ضیاء نے بھی کچھ کیا تھا, ٹھیک ہے, پھر نان پارٹی ہو, پتہ نہیں عجیب جنرل ضیاء صاحب نے تو بہت ساری چیزیں کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد مشرف نے یہ ناظم کا نظام لے کر آئے تھے, اور اب مجھے یاد ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب ایم این اے سے, انہوں نے ریزائن کیا تھا اور ناظم بنے تھے ملتان کے. آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. 2-3 غلطیاں تھیں مشرف کے قانون میں. ایک تو اس کو آئینی پروٹیکشن نہیں دی گئی تھی, اور دوسرا اس کے فنڈنگ کی کوئی سورس ہونی چاہیے, اور فنڈنگ کی 2 سورسز ہونی چاہیے. ایک فنڈنگ کی سورس وہی ہونی چاہیے کہ وفاق سے ہو رہی ہو یا صوبے سے ہو رہی ہو, لیکن مینڈیٹوری فنڈنگ ہونی چاہیے, کہ یہ نہیں کہ صوبہ جو ہے جب مرضی بند کر دے آپ کے. دوسری, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو سارے اخراجات لا کے دے دیں اور بولیں کہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ٹیکس جمع کرنے کی, کیونکہ ٹیکس جمع کرنا بڑا کڑوا ہوتا ہے. تو اس کو تھوڑی سی گالیاں کھانے دیں اس لوکل میئر کو, جس کو بڑے بڑے باغ بنانے کا شوق ہے, کہ تو پھر جمع کر پیسے.
اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کراچی جیسا شہر ہے یا لاہور جیسا شہر ہے یا اسلام آباد جیسا شہر ہے، اس میں تو آپ پراپرٹی ٹیکس لگائیں گے آپ کو کروڑوں اربوں روپیہ مل جائے گا، مگر وہی پراپرٹی ٹیکس اگر آپ اس کے ڈبل ریٹ پہ بھی لگا دیں 4 میں یا 7 میں یا کہیں پر، تو پیسے نہیں جمع ہوں گے آپ کے، یا راجن پور میں پیسے نہیں جمع ہوں گے. تو وفاق کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو ابھی ہم دے رہے ہیں غریب ہونے پہ آپ کو 10% ملتا ہے، اس کو تھوڑا سا شیئر بڑھا دینا چاہیے کہ کہ مطلب دس کائنڈ آف منی شوڈ بی دیئر ٹو ایکولائز اسٹف، ٹھیک ہے، اسپیشلی گیون دیٹ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ شوڈ بی ڈیوالو ٹو دا لوکلسٹ لیول. ایک چیز کرنی چاہیے اس ریاست کو، باقی کچھ نہ کرے، روڈ بھی نہ بنائے، یونیورسٹی روڈ 10 سال اور ٹوٹا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قسم خدا کی 15 منٹ زیادہ لگتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو 15 منٹ پہلے نکل جاؤ گھر سے. ایک چیز اس ریاست کو کرنی چاہیے، صرف ایک چیز، مرنے بھی دو لوگوں کو، بیمار بھی ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں، تم یہ بھی نہ کرو، تم سے یہ نہیں ہوتا تم نہ کرو. ایک تعلیم بچے کو ایسی دے دے کہ جب میٹرک کر کے بچہ نکلے، اردو میں نکلے میٹرک کر کے، سندھی میں نکلے میٹرک کر کے، لیکن سارا کچھ پڑھا لکھا ہو. وہ فرانس کے اندر ایک ہائی اسکول کا فلاسفی کا ایگزام ہوتا ہے، اس پہ ڈانٹے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ساٹے پڑھا رہے ہو، کیا کیا پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو کوئی اس میں کوئی لیب اکوپمنٹ تو نہیں چاہیے. ہم خالی اقبال اور غالب پڑھا دیں ایمان سے، مطلب غالب از ناٹ ٹریویل، اقبال از ناٹ ٹریویل. 2-3 تھوڑے سے اور لوگ پڑھا دیں، منٹو ہے، مطلب بہت سارے اور لوگ ہیں، میم راشد وغیرہ، ان کو چیزیں پڑھا دیں. ہم بچوں کو جب میٹرک کر کے نکلے نا بچہ، انٹر کر کے نکلے نا، سارا ہوشیار بچہ ہو، اس کو اردو بھی اچھی آتی ہو، تھوڑی سی انگلش بھی آ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور میتھ ایسے فر کرتا ہوں، بس دیٹس اٹ، دیٹس آل وی نیڈ ٹو ڈو. اس کے بعد تو بچہ ول گو ہمسیلف. مگر آپ نے تو یہاں پہ مطلب پڑھایا نہیں کسی کو. سو یہ کم از کم ہماری ریاست کر دے، باقی یونیورسٹی روڈ ٹوٹا رہے. اگر ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی، آپ اکثر کہتے ہیں پی ایس ڈی پی کے خرچے، پی ایس ڈی پی کے خرچے کم کرو. وہ تو 1 ٹریلین ہے. اگر ہم بجٹ دیکھیں ہمارا 1 ٹریلین سے زیادہ کیا ہے پی ایس ڈی پی؟ 3.5 ٹریلین صوبے اور وفاق ملا کے. اتنا تو ہمارا ڈیفینس بجٹ بھی ہے. اگر ہمیں اپنی ایجوکیشن بہتر کرنی ہے، روڈز بنانے، یہ چیزیں تو ریکوائر. ہم اگر ابھی ایران کو بھی دیکھیں، شور ہمیں چاہیے، ہم انڈیا سے جنگ ہے، یہ بھی بات آئی ایگری کہ بھائی انڈیا ہم سے بڑا ہے، ایز اے پرسنٹیج ان کا کم ہوگا تو سامنے تو ان کا ہی جہاز آئے گا، وہ پرسنٹیج نہیں دیکھے گا تو ہم نے کمپیٹ کرنا ہے، وی نیڈ ڈیفینس اکوپمنٹ. پر کبھی ہم ایران کو بھی دیکھیں، جو بندہ آ رہا ہے پی ایچ ڈی، جو بندہ آ رہا ہے پی ایچ ڈی، ایک لیڈرشپ گئی، اگلی لیڈرشپ پی ایچ ڈی، تھرو انوویشن، تھرو انجینوٹی، تھرو دا ڈرون ٹیکنالوجی، دے ہیو مینیج ٹو آلموسٹ میک یو ایس سرینڈر. ٹریٹی آف ورسائے بھی جو سائن کی ہے وہ سرینڈر ہی لگ رہا ہے. تو انہوں نے صرف ٹینک نہیں خریدے نا، انہوں نے لوگوں کو پڑھایا، دنیا کی اچھی یونیورسٹیز میں بھیجا، کمپیٹ کر سکے. تو ہم اپنے ڈیفینس کو ہولسٹکلی کیوں نہیں دیکھتے؟ ایون جو 3 ٹریلین ڈیفینس بجٹ ہے، ویپنس تو اس میں سے میرے خیال سے کوئی 30% ہیں، باقی تو ادھر ادھر کے خرچے ہیں. تو صرف پی ایس ڈی پی پہ آپ کا فوکس کیوں ہوتا ہے؟ ایک اے ایف ڈی پی بھی ہے، اس میں فوکس کیوں نہیں ہوتا؟ سب پہ کرتے ہیں. اچھی بات ہے یہ، دس از اے گڈ کوشچن. میں ذرا سا لوگوں کو یہ بتا دوں، کیونکہ سب لوگ اتنے آپ کی طرح وہ نہیں ہوتے جنہوں نے میری چیزیں اسٹاک کری لی. وہ ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے کہ 3,500 ارب روپیہ اس سال وفاق پی ایس ڈی پی، جس کو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں، اور اے ڈی پی صوبے کے ڈیولپمنٹ پلان میں خرچ کرے گی، جس کو تعمیراتی چیزوں کے لیے. میری جو اس میں سے استدعا اور گزارش ہے، اور یہ تعلیم کے اوپر خرچ نہیں ہو رہی ہے، تو بلڈنگوں کے اوپر، روڈوں کے اوپر، نالوں کے اوپر وغیرہ وغیرہ کے اوپر ہونا چاہیے، جو اخراجات کر رہے ہیں. اب میری یہ گزارش ہے کہ جب آپ نے 35% نوکری پیشہ لوگوں پہ ٹیکس لگا رکھا ہے، آپ نے 50% بزنس انڈیویجولس پہ اور 60% کارپوریشنس پہ ٹیکس لگا رکھا ہے، جس میں آپ نے برآمدات پہ بھی اتنا ٹیکس لگا دیا ہے. جب آپ 120 روپیہ لیوی لیتے ہیں روز صبح ایک موٹر سائیکل والے سے، جو 1 لیٹر پیٹرول بھرا سکتا ہے 400 روپے کا، اس سے آپ 150 روپیہ لے جاتے ہیں. تو جب اتنا آپ کو، اور پھر بھی آپ کا 8,000 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا ہے، تو 2 سال کے لیے یہ مانتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہے اس میں پی ایچ ڈی پی میں. ٹھیک ہے کہ ایک ہی آدمی کرپٹ کرتا تھا، پاگل تھا، بزدار، باقی تو کوئی کرپٹ ہے ہی نہیں پاکستان میں. تو یہ مانتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہے اس میں. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ سارے بہت ضروری ہیں. یہ جو باتیں آتی ہیں کہ 3,000 اسکولیں بلوچستان میں سے بنی ہیں، اس میں 2,700 اسکولیں گوشت ہیں، یہ بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے. بات سچی ہے لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے.
ٹھیک ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ سارے کام ضروری ہیں, ہم مانتے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ کرپشن فری ہیں, لیکن پھر بھی میری استدعا یہ ہے کہ 2 سال رک جاؤ یار, ادھر جان کو آئی ہوئی ہے, ٹیکس دے دے کے مر چکے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, آپ 7,000 ارب روپیہ آپ نے 22 میں ٹیکس لیا ہے, اس سال آپ 17,000 ارب روپیہ رکھیں گے, تو 10,000 ارب روپیہ میں کہاں سے اور لے کر آؤں گا بھائی؟ اتنی معیشت تو نہیں بڑھی ہے, پر کیپٹا جی ڈی پی تو کم ہو گئی ہے. سو اس لیے جب حکومت اگر رسپونڈ ہی نہیں کرے گی کہ حکومت کے اپنے خرچے چل ہی رہے ہوں گے, نو میٹر واٹ ہیپنس ٹو دا ریئل اکانومی, نو میٹر واٹ ہیپنس ٹو دا پاکٹس آف ریئل پیپل, دین دیٹس ناٹ دا رائٹ رسپانسو گورنمنٹ. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ, بٹ اٹ ہیز ٹو اسٹل رسپونڈ ٹو پیپلز ہارڈ شپس. سو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ یہ کٹ ڈاؤن کریں. اب آپ کو یہ کٹ ڈاؤن نہیں کرنا اور ڈیفینس کٹ ڈاؤن کرنا ہے, آپ ڈیفینس کٹ ڈاؤن کر لیجیے, پھر میں نہ ہی سمجھوں. نہیں, میری گزارش ہے سر. ڈیفینس بجٹ کی بات ہو ہی رہی ہے, تو یہ جو سارے ٹی وی شوز ہوتے ہیں, کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہت ہی ایک ڈس انجینوس ڈسکشن ہو رہا ہے کہ بجٹ پہ اگر سیریسلی بات کرنی ہے, وہ ہمیں چاہیے جہاز چاہیے, ڈیفینس چاہیے, سب کچھ ماننے کو ہم تیار ہیں, بٹ ایک آنیسٹ ڈسکشن تو ہونا چاہیے کہ 3 ٹریلین اگر ڈیفینس میں جا رہے ہیں, پھر 1 ٹریلین جو ہمیں پینشن کی پھانسی ہمارے کندھے پہ لگی ہوئی, ہمارے گلے میں لگی ہوئی ہے, جو ملٹری بجٹ سے جاتے بھی نہیں ہیں, اور پینشن میں سویلین کمپوننٹ میرے خیال سے کوئی 20% ہوگا, 80% تو ملٹری پینشنز ہی ہیں. اچھا جی, آرمی ڈیولپمنٹ فنڈ میں کتنا جا رہا ہے, یہ چیزیں جب آنیسٹلی ڈسکس ہوں گی ہی نہیں, 20% تو ہم سائڈ پہ رکھ دیں, پھر باقی ڈسکس کریں. باقی جو بچا اس میں سے بھی 40-50% تو ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہوتا ہے, تو ساری ڈبیٹ وہ 30% پہ ہماری ٹکی ہوئی ہوتی ہے, اور وہیں پہ سارا ڈسکشن ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے اکثر اس کو گھر کے اخراجات سے کمپیئر کیا ہے کہ پہلے بجٹ بناؤ, کیا ہیں خرچے, پھر ڈیسائیڈ کرو. بٹ جو مین خرچہ ہے وہ اگر ڈسکس ہی نہیں ہو سکتا, تو ڈسکشن آنیسٹ کیسے ہے؟ اس پہ کوئی بحث نہیں ہے کہ سارے اخراجات جو ہیں وہ ڈسکس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, چاہے وہ ڈیفینس ہوں, چاہے وہ پی ایس ڈی پیز ہوں, چاہے وہ صوبے کے اخراجات ہوں, پینشنز ہوں وغیرہ وغیرہ. اور پینشنز پہ تو میں بڑا کلیئر ہوں کہ پینشنز اگر ہم ریفارم نہیں کریں گے تو 6-7 سالوں میں پینشن ڈیفینس سے بھی بڑی ہو جائے گی, اینڈ ول ناٹ بی ایبل ٹو پے اٹ. ان دا فرسٹ ریفارم جو شہباز صاحب نے کیا تھا, لیکن واپس کر دیا کہ 2 پینشنز کسی کو نہیں ملنی چاہیے, یا کوئی حاضر سروس کام کر رہا ہو تو اس کو پینشن نہیں ملنی چاہیے. یہاں سے شروع کریں. اینڈ آئی تھنک دیر واز اگریمنٹ, ایٹ لیسٹ دا فوجیز ور ویلنگ ٹو ڈو انڈر گو پینشن ریفارمز, لیکن پھر سویلینس پیچھے ہٹ گئے تھے. اور پھر اب جو انہوں نے ریفارم کیا ہے سویلین, وہ تو نہ کرنے کے مترادف ہے, کیونکہ 60 سال بعد وہ ریفارم کک ان ہوگا. کہ اب یہ پروسپیکٹو ہو گیا, آج سے جو ہائر کریں گے اس کا ہم کنٹریبیوشن کریں گے, لیکن آج جو کل ہائر ہو گیا اس کے تو ہم 30 سال بعد ریٹائر ہوگا تو 30 سال پینشن دیں گے, تو پاگل پن ہے. لیکن یہ ریفارم کرنا ضروری ہے. جہاں پہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر کی بات ہے تو بالکل آپ کو مطلب یو شوڈ جسٹ, دیر از نو ریزن وائی وی شوڈ ناٹ بی ڈسکسنگ ڈیفینس ایکسپینڈیچر کہ کتنا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اس ملک کا فائنانس منسٹر بنایا, تو مجھے تھوڑا سا پتہ ہے کہ میں ان پریزنٹیشن میں بیٹھا ہوں کہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں ویپنس کے اوپر, ہم کتنا خرچ کرتے ہیں پر فوجی, دوسرے ممالک کتنا خرچ کرتے ہیں. اور یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ انفارچونیٹلی ہمارا جو ایڈورسری ہے اس ریجن میں وہ ہم سے چھوٹا نہیں ہے, ہم سے 5-6 گنا بڑا ہے. تو وہ اگر ہماری کوئی, جیسے کہ اگر اس نے کوئی 5 فوجی کھڑے کریں تو ہم کو 1 فوجی تو کھڑا کرنا ہی پڑتا ہے. اگر اس نے 5 جہاز خریدیں تو ہم کو 1 جہاز خریدنا پڑتا ہے. ہم ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے, مجھے یاد ہے کہ جب ہم 8 بلین خرچ کر رہے تھے 18 میں جب میں وزیر تھا, تو وہ مجھے بتا رہے تھے ہمارے فوجی کہ ان کا 64 بلین کا بل تھا, ان کا ڈیفینس ایکسپینڈیچر. تو 64 کے سامنے اگر 8 بھی آپ نہیں خرید کرتے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. سو پھر اب آپ نے سوچنا ہے کہ یار یہ مطلب کتنا آپ کو اخراجات کرنے, اور پھر آپ نے کیا آپ کی پرائورٹیز ہیں. تو اس پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ڈبیٹ یا ڈسکشن ہونا چاہیے, تو اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے, میرے خیال سے پوری دنیا میں ہوتا ہے. بٹ سارے سر جو ڈسکشنز ہوتے ہیں, آپ بھی جتنے اپیئرنسز کرتے ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, مراد علی شاہ یا زرداری یا شہباز شریف, ہر طرح کی دنیا بھر کی برائیاں ہو جاتی ہیں ان کی. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں جس طرح آپ نے بات کی فرٹیلائزر کی, اب ایک جنیرکلی ہم بات کر سکتے ہیں کہ انڈیا میں سبسڈی ملتی ہے ڈائریکٹ فارمر کو, ہم گیس کی سبسڈی دیتے ہیں, فرٹیلائزر کو فارمر کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. بٹ یہ بھی تو بتائیں نا کہ فرٹیلائزر کی کون سی کمپنی ہے؟ فرٹیلائزر کی کمپنی ایک تو فوجی فرٹیلائزر ہے جس کی آپ بات کریں, فوجی بن قاسم 2 ہیں میرے خیال سے, ٹھیک ہے, لیکن وہ 2 ہی نہیں ہیں نا, اس کے علاوہ اینگرو فرٹیلائزر کی بھی 2 ہیں جو فوجی سے بڑی ہیں, فاطمہ فرٹیلائزر بھی ہے, 2-3 اور بھی کمپنیاں ہیں. لیکن آئی ٹاک اباؤٹ دس, دا تھنگ از کہ مطلب دیکھیں, دیر از نو کانسیپٹ آف گیونگ
this fertilizer subsidy in my head, ٹھیک ہے. اگر آپ نے سبسڈی فارمر کو دینی ہے تو فارمر کو دے دو, پھر فرٹیلائزر کمپنی کے سیٹ کو کیوں دے رہے ہو, ٹھیک ہے. جہاں تک کسی میں سیاستدان کی بات کرتا ہوں, چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا بلاول بھٹو صاحب ہوں یا مراد علی شاہ صاحب. مراد علی شاہ کی تو میں مستی کر رہا تھا آپ سے وہ بزدار کے کمپیریزن میں, کیونکہ وہ بیچارے کو بہت آپ استعمال کرتے ہیں, لیکن ادروائز دیکھیں میرے بہت اختلاف ہے, لیکن بزدار سے کمپیئر کرنا تھوڑا سا میرا مقصد یہ تھا. مراد از اے ویری سیریسلی ایجوکیٹڈ مین, ماسٹرز ڈگری فرام اسٹینفورڈ. یو نو یو وڈ تھنک ہی وڈ ہیو بین ایبل ٹو میک دا یونیورسٹی روڈ, بٹ ہی ہیزنٹ. بٹ مائی پوائنٹ از دیٹ میں اگر الیکٹ ہوتا ہوں نا تو آئی وانٹ ٹو ریپلیس مراد علی شاہ فار انسٹنس, یا آئی وانٹ ٹو ریپلیس یو نو ہو ایور, ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپلیس دا چیف آف آرمی اسٹاف. سو میرا تو ٹارگیٹ تو وہی ہونا چاہیے نا, سیاستدان ہی ہوں گے نا. لیکن پوائنٹ ہے تو میں تو چیف جسٹس کی بھی برائی نہیں کرتا ہوں, جبکہ میں یا آفریدی صاحب کا بہت بڑا فین نہیں ہوں یا امین الدین صاحب کا بہت بڑا فین نہیں ہوں. لیکن اب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے. میں نے جو ریسنٹ آپ کا دیکھا ہے اس میں تھوڑا سا چینج یہ دیکھا ہے کہ اب آپ یہ بولتے ہیں کہ میں ہیو کم ٹو دا کنکلوژن کہ سسٹم ہی مسئلہ ہے, یہ چہرے بدلتے جائیں گے. تو جو سسٹم کا فنڈامنٹل فلو ہے کہ فوجی اگر عمران خان کو لا رہے ہیں, فوجی اگر شہباز شریف کو لا رہے ہیں, اور پھر شہباز شریف یا عمران خان کی حکومت فوجی فرٹیلائزر کو گیس سبسڈی دے رہی ہے یا ریئل اسٹیٹ ریفارم نہیں کر رہی, نوئنگ فلی ویل کہ بھائی سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ تو پاکستان کا ریئل اسٹیٹ ہے, تو جو لانے والا ہے اس کے خلاف ریفارم ہو کیسے سکتا ہے؟ بھائی میری گزارش یہ ہے آپ سے کہ آدمی ایوالو ہوتا ہے, سیکھتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو ہم بھی سیکھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ جتنی چیزیں مجھے آج پتہ ہیں اتنی چیزیں مجھے 15 سال پہلے پتہ تھی یا 10 سال پہلے پتہ تھی. تو آہستہ آہستہ میں چیزیں سیکھتا ہوں. تو میرے یہ اب کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ پاکستانی جو سسٹم ہے گورننس کا, ٹھیک ہے, وہ سسٹم ہی غلط ہے, ہماری پرائرٹیز ہی غلط ہیں, ہمارے آئین میں بہت سارے مسائل ہیں, ہماری گورننس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, ہمارے رولز آف بزنس میں بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں چینج ہوں گی. اب آپ کی یہ بات ہے کہ پاکستان میں کیونکہ فوج کا سیاست میں ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے اور ریاست میں بہت بڑا انفلوئنس ہے, لہٰذا آپ ریاست جو ہے وہ جو بھی سیاست دان ہوگا, ریاست جو ہے وہ فوج کا فیور کرے گا. یہی آپ کی مطلب ہے کہ نہیں, بٹ آپ پوائنٹ پورا کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یو کین اسٹل ڈو دس تھنگ. میں تو جب میں وزیر تھا تو میں نے فوجی والوں سے تو بات کر لی تھی کہ میں فرٹیلائزر کو پرائز پہ کر دیتے ہیں اور یہ سبسڈی ختم کر دیتے ہیں. وہ ایگری تھے. آئی تھنک کہ یہ تو ختم کر دینی چاہیے, فرٹیلائزر سبسڈیز نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ دا فوجیز ول کیئر کہ آپ نے 2 کمپنیوں کو فرٹیلائزر کی گیس مہنگی کر دی. مجھے اتنا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے, تو کوئی کچھ وہ نہیں ہو جائے گا, لیکن ملک بہتر ہو جائے گا. سو آہستہ آہستہ آپ ان چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں. آپ مطلب یہ کہ مطلب اگر آپ اف یو ڈونٹ تھنک دیٹ مطلب فوجز ڈونٹ اون اینی آئی پی پیز, لیکن آئی پی پیز کے بھی تو آپ چیزیں نہیں کم کر سکتے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف فوجیوں نے ہی بینیفٹ لیا ہے, جو آپ کو ہمیشہ وہی نظر آتے ہیں تو فوجی اکیلے بینیفٹ لے رہے ہیں. میں جب اصغر خان کیس کی ججمنٹ پڑھی تھی تو مجھے بہت اچھی طریقے سے ہمارا سسٹم سمجھ میں آ گیا تھا کہ جو گٹھ جوڑ ہے ایلیٹ کی, بیوروکریسی کی اور فوج کی, کہ آئی ایس آئی کو اگر پیسے چاہیے الیکشنز ریگ کرنے کے لیے تو کراچی کی فائنینشیل ایلیٹ کو انہوں نے بولا وہ پیسے دے دیں. وہ غلام اسحاق خان کے تھرو جا کر الیکٹیبلز کو گیا اور الیکشن پورا ریگ ہوا. تو وہ ایک گٹھ جوڑ جو ہے ایلیٹ کا, وہ بھلے کہنے کو تمغے نہیں ملتے ان کو, لیکن وہ ایک ایلیٹ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ رہتا ہے. اس میں میرا صرف اتنا پوائنٹ تھا کہ توپیں جو ہوتی ہیں, اگر کوئی بھی ڈاکیومنٹری بنے گی کہ کراچی کس نے برباد کیا اور 70-75 سال جن لوگوں نے حکومت کی ان کا نام نہیں آئے گا, تو مجھے اس پہ شک ہوگا. توپوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے کہ عوام کو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے فرٹیلائزر پہ مسئلہ نہیں ہوگا, بٹ وہ ایک چیز ہے. جس طرح سی پیک پہ آپ نے خود کہا ہے ایک پوڈ کاسٹ کے اوپر کہ نواز شریف پر پریشر تھا کہ آپ سی پیک اتھارٹی بنائیں اور وہ فوج کو دیں, اور نواز شریف نے پریشر ریزسٹ کیا. بالکل صحیح کیا. اور جب عمران خان آئے تو سی پیک پہ عاصم سلیم باجوہ بن گئے, احمد نورانی نے ایک پاپا جونز کی ان پہ اسٹوری کی. تو اٹس ناٹ جسٹ فرٹیلائزر, اٹس FWO, اٹس سی پیک اتھارٹی, اٹس DHA. وہ جب ملٹری انک کھولیں گے, اب یہ تو نہیں آرگیومنٹ ہو سکتی کہ بھائی ہمیں انڈیا سے لڑنا ہے اس لیے ملتان میں آم کے پیڑ کاٹ کر ضیاء الحق کا بدلہ لے کے وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے. نہیں, میں ویسے آپ نے FWO کی بات کی تو میں اب دعا کر رہا ہوں کہ اللہ FWO کو کامیابی دے, جو کہ سندھ حکومت کو نہیں دی ہے پچھلے 4 سالوں میں, اور 3 مہینے کے اندر اللہ نے چاہا تو یونیورسٹی روڈ بن جائے. لیکن آپ کی بات اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں پاکستان میں فوج کا بڑا ہاتھ ہے, تو اس میں آپ سے کہاں بحث کر رہا ہوں.
اس بات کے بعد ہو سکتا ہے مجھ میں بھی بڑا ہاتھ ہو, لیکن ہوپ فلی بٹ ویل ڈیزرو نا. Won't you say it? ایک ٹویٹ ضرور کر دیجیے گا. نہیں میں آؤں گا, ملنے میں آؤں گا, بالکل آؤں گا, ملنے آؤں گا. مطلب ہوپ فلی اس کے ملیر کے اندر ملیر اور اس طرف ہی ہو گیا. نہیں اس پینا شفا کے پاس ہو گیا. پھر تو آ جاؤں گا, میری تو بڑی دوستی ہے, مجھے تو منع نہیں کریں گے. سر آپ نے جب لاہور اور لودھرا کی ایگزامپل دی تھی, آئی ایگری وتھ یو 100%, لیکن جب وہ کراچی کی بات آتی ہے تو آپ الٹی ایگزامپل دیتے ہیں کہ بھائی کراچی کے فیصلے اگر سیون میں ہوں گے, مراد علی شاہ یہاں رہتے ہیں, بلاول بھٹو یہاں رہتے ہیں. میں نے کب بولا کراچی کے فیصلے؟ آپ نے بولا کہ بھائی پرائیورٹی اگر جو سیون کے لوگ کراچی پہ رول کریں گے. یہ میں نے کب بولا ہے؟ رفتار بھائی ڈاکیومنٹری میں. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا, مر جاؤں اگر میں نے منہ سے. مائی بیڈ دین, مائی بیڈ. Of course you're confusing. Sorry, apologies, my apologies. I have told you this. کہ I find educated people to be racist, to be weird. Because if you're educated, then you understand that everybody is the same. Everybody reacts to their incentive. Yes, تھوڑا سا کلچر میں فرق ہوتا ہے, بٹ کوئی برا نہیں ہوتا اور کوئی اچھا نہیں ہوتا کسی وجہ سے, ٹھیک ہے. اور مجھے کوئی ایشو نہیں ہے کہ کراچی کے لوگوں کے اوپر یا پاکستان بھر کے لوگوں کے اوپر کوئی شیون سے ریز کرے یا کوئی 410 سے رول کرے, اللہ کرے کبھی کوئی آواران سے بھی رول کرے. آئی تو وڈ وانٹ دیٹ کہ کوئی بلوچ لڑکی بھی آ کے حکومت کرے, مے بی ناٹ مارنگ بلوچ, بٹ کوئی بلوچ لڑکی. ابھی تو آپ کہتے ہیں پاپولر جو عوام کی ویل ہو وہ ہونی چاہیے, تو بلوچستان کی نہ ہو. عوام کی ویل مطلب I'm just saying, میں اور بلکہ میں ابھی گیا تھا تو میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ عوام پاکستان ہماری جو پارٹی ہے جس کو ہم نے ایک دم نیپوٹزم میں نہیں رکھی, اس کے اندر شاید عباسی اور میں ہو سکتا ہے کبھی بھی حکومت میں نہیں آئے, لیکن اللہ نے چاہا تو یہ پارٹی چلتی رہے گی تو 10-20 سال بعد کوئی نہ کوئی بچی یا بچہ پاکستان کے کسی چھوٹے گاؤں سے نکل کے اس ملک پہ رول کرے گا. سو نتھنگ اگینسٹ دیٹ, بٹ so I mean, but I say this, what I've said, what you misheard, I think, or or maybe you got confused. Is ke there is one bureaucrat sitting in Lahore who's running all the schools from Atak to Rahim Yar Khan, or a bureaucrat sitting in Karachi running all the schools from Karachi to Kotki. That's not optimal. That's all. Apologies. But Allah کی مہربانی سے مفتاح اسماعیل جو ہے نا وہ نہ misogynist ہے, even though he's a Memon. But نہ racist. اتنی باتیں کر کے فل کہ میں کبھی ریسسٹ نہیں ہوں, میں کبھی ریسسٹ نہیں ہوں. ویسے سارے میمن misogynist اپنے خلاف, اپنے خلاف سارے نہیں ہوتے, ہماری خواتین نہیں ہوتی, اپنے خلاف ریسزم ہو سکتا ہے. اپالوجیز, میں نے مس ہرٹ کر دیا. جو دوسری بات آپ نے بالکل صحیح کہی تھی کہ جب آپ بزنس میں تھے تب تو آپ کا کراچی کے علاوہ سندھ میں زیادہ نہیں جانا ہوتا تھا. اب جب آپ گئے ہیں تو آپ نے غربت دیکھی ہے جو کراچی کے لوگ نہیں سمجھتے کہ, اور مجھے اگر آپ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نہیں جنرلی کہ پی پی بیٹ آؤٹ ہوتے ہیں, یار سیونڈ میں بھی پی 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 کی حکومت ہے, لاڑکانہ میں بھی پی 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 کی حکومت ہے. تو جب اس طرح کی باتیں کراچی کے بارے میں کی جاتی ہیں کہ کراچی کا پیسہ وہاں لگ رہا ہے, چل کے دیکھ لو یار, جا کے دیکھ لو کہ کہاں لگ رہا ہے. خدا کی کوئی چیزیں جو ہے نا وہ آپ جتنی بھی بحث کر لیں, شہزاد غیاث سے جتنی بھی آپ باتیں سن لیں, 2 hours out of Hyderabad will explain this to you better than any broadcast from Shahzad Ghayas will do. ٹھیک ہے, I mean not even 1 hour out of Karachi یار, مطلب تھٹا کے پاس چلے جاؤ, آپ بحریہ ٹاؤن کی دیوار کی دوسری سائڈ پہ چلے جاؤ یار. ہاں ٹھیک ہے, وہ اب دیوار میں آ گئی ہے, وہ بھی ٹیک اوور کر لیا پیچھے تو تھانہ اللہ خان کے ساتھ تک تو بڑھ گئے ہیں وہ لوگ. دا پوائنٹ از کہ جو میں آج ابھی میں روٹری میں تھا تو میں یہ بات کر رہا تھا, اور یہ بات دیکھیں ایک سمجھنے کی, مجھے یہ چیز آئی لرن آلسو ایز اے منسٹر اینڈ دین لیٹر آن. اف سپوز یو لیو ان کراچی اینڈ یو ہیو, صبح آپ نے 1,000 روپے کی مونگ پھلی لی اور آپ نکل جائیں بیچنے کے لیے, کے ڈی اے میں چلے جائیں, کلفٹن میں چلے جائیں, آپ شام کو گھر آؤ گے تو 2 سے 3 ہزار روپے لے کر آؤ گے. ٹھیک ہے, آپ 1000 روپے لو, مونگ پھلی لے کر نکل جاؤ دہی سندھ کے اندر, آپ مونگ پھلی لے کے نکل جاؤ بلوچستان میں, ساؤتھ پنجاب میں, کہیں پر کوئی بندہ خریدنے والا نہیں ہوگا, کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, نہ ادھر جابس ہیں. وہ کرے تو کیا کرے, مطلب محنتی ہوگا لڑکا, ایبل باڈیڈ ہوگا, پیٹ میں کھانا نہیں ہوگا تو مجبوراً بیچارہ کام کرے گا سب, لیکن کوئی مطلب ارد گرد نیٹ ورک ہونے چاہیے نا. یہی پاکستانی جب امریکہ چلے جاتے ہیں تو یہ امیر ہو جاتے ہیں کیونکہ ارد گرد نیٹ ورک امیر ہے.
سارے ارد گرد میں رہنے والے لوگ امیر ہیں، تو آپ کو یہاں پہ آپ اسپرنگس میں ڈبے لگاتے ہیں تو آپ کو 50 روپے گھنٹے کے ملتے ہیں، وہاں پہ اسپرنگس میں ڈبے لگاتے ہیں امریکہ میں گروسری کے تو آپ کو $10 پر آور ملتے ہیں. اونلی بیکاز دا ریسٹ آف دا کنٹریز رچ. Because there are these network effects and because there are wealth effects which are different in کراچی کا جو بھی پیپلز پارٹی نے حال کیا ہے، جو بھی مطلب حال ہے، روڈ ٹوٹے ہوئے، یہ لیکن لوگوں کے پاس پیسے ہیں. بیکاز آف دیٹ دا کراچی اکانومی ورکس. I swear to you nothing works in interior Sindh. I mean رورل سندھ میں غربت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا ایک جرم یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایریا نہیں بنایا انڈسٹریل ایریا جس کے اندر وہ سیفٹی پروٹیکٹ کر سکیں کہ مطلب کہ جو یو کیڈ گیٹ دیز بزنس مین اینڈ ویمن فرام کراچی ٹو گو اینڈ انویسٹ ان سندھ پرووائڈیڈ دیئر سیکورٹی اینڈ آل دیٹ. ایک زمانے میں کوٹری میں بہت بڑا انڈسٹریل ایریا ہوتا تھا، حیدرآباد سائٹ میں بڑا ہوتا تھا، اب آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی ختم ہو گئے. بجلی گیس کے ادر ایشوز تھے. اینڈ it's a tragic thing, I swear to you. So the problem that my friends from Karachi don't understand that yes, People's Party actively neglects Karachi, but it also neglects the rest of Sindh. But Karachi, because of the money that people have, is more resilient than the rest of Sindh. وہاں پہ تو مطلب غربت اور افلاس جو ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. اور بلوچستان میں آپ، اور مجھے یہ بات پتہ چلی کہ جب یہاں پہ فلڈز آئے تھے تو میں بسپ کے نمبرز دیکھتا تھا تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ 60% غریب لوگوں کی انکم کیا ہوتی ہے. تو پتہ چلی کہ 80% جو ٹاپ 20% کے امیر لوگ ہیں نا، اس کا نیچے والا بندہ جو ہے وہ 27,000 روپئے کما رہا ہے. یعنی کہ 80% لوگوں کی انکم ماہانہ انکم 27,000 سے کم تھی. جب 80% لوگوں کی ماہانہ انکم 27,000 سے کم ہو نا تو وہاں ریٹیل دکان نہیں کھل سکتی، وہاں اسپرنگز نہیں کھل سکتا. کیونکہ یہاں اسپرنگز کھل سکتا ہے تو 4 لڑکوں کو نوکری بھی ملتی ہے. اور اگر آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاؤں تو پنکی صرف کراچی میں ہی فلرش کر سکتی تھی. سر یہ ایز somebody who از ڈیٹا ڈریون آلسو، اور آپ سیاست نیریٹیوز اپنی پارٹی میں بھی ڈسکس کرتے ہوں گے، جہاں یہ ایک لو ہینگنگ فروٹس ہے جو اور پارٹیز ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، آپ نہیں کریں گے. ظاہری بات ہے آپ کے کیریکٹر میں نہیں ہے کہ بھائی سندھی مہاجر تمہارا دشمن ہے، مہاجر سندھی تمہارا دشمن ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے بننا بھی ایک فیڈرل پارٹی ہے. ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ دس ٹو دا پیپل آف کراچی ایز ویل کہ یار اگر چلیں پی مسئلہ ہے تو اس ایونٹ میں جو ہے لاڑکانہ میں جو ہے آپ مل کر پی کے خلاف جائیں. ہاؤ ڈو وی بلڈ، آپ زہران کو بھی اکثر ذکر کرتے ہیں، جو بیسٹ پارٹ مجھے آج کل لگ رہی ہے وہ ایک کلیکٹیو آپٹمزم ہے، وہ کلیکٹیونیس بیچ رہا ہے. وہ ایک ہوپ کلیکٹیونیس والی آپ کیسے بیچیں گے جب ہر پارٹی وہ لو ہینگنگ فروٹ ایتھنک لڑائی کرا دو یا پولیٹیکل پولرائزیشن کرا دو، اس میں اتنا پھنسا ہوا ہے. ہاؤ ڈو یو بریک تھرو دیٹ فاگ؟ ابھی کچھ دنوں پہلے میرے ایک دوست ہیں جامی چانڈیو صاحب، تو انہوں نے ایک وہ کروایا تھا سیمینار، رواداری آئی تھنک اس کا وہ تھا، اسپانسر تھا. اینی وے سو جامی صاحب، میں جا کے یہ بات کر رہا تھا، اس میں بہت سارے لوگ نیشنلسٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ریاض چانڈیو صاحب تھے، دیگر تھے. میرے لیے اس وقت اگر میں اس ٹائپ کی سیاست کروں، کراچی میں بیٹھ کے پرو مہاجر اینٹائی سندھی سیاست کروں، تو اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ سم دس تھنگ. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے دیکھا ہے کہ سیاستدانوں کی جان پہ آئی ہوئی ہوتی ہے تو اس قسم کی سیاست پہ ریزورٹ کر لیتے ہیں. پنجاب کے اندر بھی پنجابی جاگ کے نعرے لگے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے، ISI نے لگوائے تھے. ٹھیک ہے، بے نظیر بھٹو صاحب کے خلاف لگے ہوئے تھے. ایک تو میری اور شاہد عباسی صاحب کی بالکل یہ سوچ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میری ایمان سے یہ سوچ ہے کہ یہ نیشنلسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، چاہے وہ سندھی نیشنلسٹ ہوں، مہاجر نیشنلسٹ ہوں، پنجابی نیشنلسٹ ہوں، پشتون نیشنلسٹ ہوں، بلوچ نیشنلسٹ ہوں، یہ قوم کا وقت ہی ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ، میں بہت بڑی معذرت کے ساتھ، ان کی اپنی سیاست ہے، وہ ان کا حق ہے، صحیح ہے، ان کو مانگنا چاہیے ان کا حق، لیکن یہ قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے. بیکاز اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ سندھیوں کو نہیں مل رہا، یا مہاجروں کو نہیں مل رہا، یا پٹھانوں کو نہیں مل رہا، یا ہزار وال کو نہیں مل رہا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں غریب کسی کو بھی نہیں مل رہا. اب میں آپ کو اس کے 2 ایگزامپل دیتا ہوں. ایک میرا دنیا کا فیوریٹ ایگزامپل ہے کہ پچھلے سال حکومت نے مصدق ملک کو ہٹایا ایک کمیٹی سے، ڈار صاحب کو کمیٹی کا چیئرمین بنایا، شوگر ایکسپورٹ مانیٹرنگ کمیٹی کا، اور انہوں نے 6 لاکھ ٹن کی اجازت دے دی ایکسپورٹ کرنے کی. جیسے ایکسپورٹ ہوئی تو 20-25 خاندان، جس میں سرائکی خاندان شامل ہیں، جس میں سندھی خاندان شامل ہیں، جس میں کشمیری خاندان شامل ہیں، جس میں پنجابی خاندان شامل ہیں،
جس میں ہم شور کے میمن خاندان شامل ہوں گے، اس سب کو بہت فائدہ ہوا. یہ 20-25 خاندانوں کا 50 روپے پر 50 روپے پر کلو بڑی 6 لاکھ ٹن بکتی ہے، 30 ارب روپیہ مہینے کا ان کو فائدہ ہوا. نقصان کس کا ہوا؟ نقصان ہر پاکستانی کا ہوا ہے، جس میں زیادہ تر غریب پاکستانی ہوتے ہیں. سب غریب لوگوں کا نقصان ہوا ہے اور امیر لوگوں کا فائدہ ہوا ہے. اب آپ اس میں سے یہ کر لیں گے نہیں یار یہ امیر جو تھے یہ سندھی تھے، یا امیر جو تھے یہ پنجابی تھے، یا نہیں، بے وقوفی کی بات نہ کرو. یہ امیر تھے. فرٹیلائزر کمپنی کا دیکھ لو، ٹھیک ہے، ریل اسٹیٹ میں دیکھ لو، آپ کوئی انڈسٹری پکڑ لو، ٹیکسٹائل کے اندر یہ ٹرف لونز دیے تھے اسٹیٹ بینک نے. تو اس ایتھنک بیسس کس دور میں؟ عثمان بزدار کے دور میں. عمران خان صاحب کے دور میں میں آپ کو جیسے بتا دوں کہ خان صاحب نے مجھ جیسے بے گناہ آدمی کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے جیل بھیجا تھا. شاہد عباسی کو بھیجا تھا، احمد اس کو احسن اقبال کو بھیجا تھا. اور وہ اس طرح کا جیل نہیں تھا. نہیں عمران خان والا زیادہ آپ کے پاس لانس تھے، آپ کے پاس پرسنل شیف، اس کو بھی پرسنل شیف نہیں، آپ کے پاس جیم تھا. پی سی سے پرسنل شیف آیا تھا میرے پاس، نہیں آیا تھا بھائی. میں ایسے بتا دوں آپ کو، ایسے گزارش کر دوں کہ سزائے موت یافتہ جو اس چکیوں میں شاہد عباسی کو رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، سو مطلب اینی وے، لیکن جسٹ بیکاز کہ مجھے یا شاہد عباسی کو جیل میں ڈالا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر عمران خان بے گناہ ہے تو اس کو بھی جیل میں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر اس نے غلطی کی تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس غلطی کو ریپیٹ کریں یا اس کو ڈبل کریں. لیکن اس زمانے میں جو تھا وہ کم از کم عزت سے ہم کو ڈیل کرتے تھے وہ لوگ. اب مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ اتنی عزت سے ڈیل کریں. عمران خان سے تو آئی ایم شیور دے عزت سے ہی پیش آتے ہوں گے. اینی وے، گزارش یہ تھی کہ اگر عمران خان نے غلطی کری ہے تو آپ کو وہ غلطی ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے. آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ اور پرو عمران خان. آئی جسٹ وانٹ دا کنٹری ٹو موو فارورڈ. بٹ میری جو سوچ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایتھنک گروپ شوڈ فائٹ ود ایچ ادر. پاکستان میں ایک مسئلہ جو ہے وہ ایلیٹ کنٹرول کا ہے. ٹھیک ہے، وہ پاورفل ایلیٹس ہوتے ہیں. دیکھو میں بھی اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ بھی بہت کرم ہے، بہت مہربانی ہے. ٹھیک ہے، جتنا اس کا وہ کریں شکر ادا کریں کم ہے، لیکن میں اس نوچنے والے ایلیٹ کا حصہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ نوچ لیتے ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں لیکن وہ اس حصے کا نہیں ہوتا. لیکن وہ ایلیٹ جو کہ غریب کا حق مارتا ہے، جو دوسروں کا حق مارتا ہے، اس کے خلاف ہم کو کھڑا ہونا ہے. اینڈ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ویدر یو آر سندھی اور مہاجر اور پٹھان اور پنجابی اور ہزار وار اور وٹ ایور دا ہیل. اور اب میمن اگر میں آ جائے تو دوراجی والے ہوں، باٹوے والے ہوں، جیت پور والے ہوں، سے فرق نہیں پڑتا ہے. ہم ہزاروں کیٹیگری میں توڑ سکتے ہیں پاکستانیوں کی، لیکن پاکستان سے وہ ایک ہی ہیں، سب ایک ہی ہیں. یہ لڑائی آپس کی نہیں ہے، یہ لڑائی امیر غریب کی ہے، یہ لڑائی سسٹم کی. اور اس لڑائی کی وجہ سے ہمارا امیر بھی امیر نہیں ہو سکتا ہے. اگر پاکستان کی معیشت اچھی چلے گی اور غریب کو اوپر آنے دو گے تو امیر اور اوپر آ جائے گا. کیسا لگ رہا ہے سوشلزم کی راہوں میں آ کر ایز اے نیو لبرل اکانومسٹ؟ میرا ایک دوست آ چکے ہیں ہلکا نہیں میں 100% فری مارکیٹ شکاگو اسکول کا اکانومسٹ ہوں. لیکن میرا ایک دوست ہے نسیم بیگ، اور اس نے مجھے یہ چیزیں سمجھائی ہیں. لیکن میں سچی بات بتاؤں، کلاس کانشیسنس تو آ گئی ہے باپ. نہیں مجھے یہ تو میری پاس دیکھو، میری پاس یار دیکھو میں I'm so well off since birth that money has never been a problem for me in my life. ٹھیک ہے، مطلب seriously this never been a problem. And as you grow old and then as you go in politics, then you visit areas. بدلیا چلے جاؤ کراچی میں، عمر کالونی چلے جاؤ، انٹیریئر دہی سندھ چلے جاؤ، پنجاب چلے جاؤ، راجن پور چلے جاؤ، یار کوئٹہ چلے جاؤ، بلوچستان چلے جاؤ، بہت زیادہ غربت ہے. اس کو اگر آپ ختم نہیں کر سکتے نا تو شرم آنی چاہیے آپ. اور میں آپ کو ایسے ہی بتا دوں کہ میری بیوی جو ہے نا وہ بہت زیادہ چیریٹیبل عورت ہے، تو اس سے بھی میں سیکھا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں فری مارکیٹ اکانومسٹ ہیں، بٹ یو آر آلسو ون آف دا بگیسٹ پروپوننٹس آف پروگرامز لائک بسپ. ایون دو لوگ بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں، بسپ سے بہتر ایک اچھی چیز ہے کہ بسپ بڑھا دیا ہے آپ نے. ہم نے نہیں بڑھایا. بڑھا ہے
17% کیا بڑھا ہے پھر؟ IMF نے بڑھایا ہے. اچھا سچ بتا دو نا, جھوٹ کیوں بولنا ہے. بڑا تو ہے نا, بڑا جس بھی طرح بڑا ہے. مطلب یہ IMF کا وہ ہوتا ہے, کنڈیشنلٹی ہوتی ہے. اس کے بھی خلاف لوگ بول رہے ہوتے ہیں. ایک اچھی چیز ہے بھائی, خدا کے واسطے اس کو تو ہونے دو. میری ابھی بھی میں ادھر روٹری کیا تھا تو میری کسی سے وہ یہ مجھے تقریباً سیریسلی میرا دوست تھا جس نے بات مجھے غصہ آ گیا, لیکن بیکاز ہی مینٹ ویل. اور بولتے ہیں ہم 800 ارب روپے اب ان کو دے دیتے ہیں, ہم کہیں اور انویسٹ کر دیتے ہیں. میں نے کہا وائی ڈونٹ وی کٹ فرٹیلائزر سبسڈیز, وائی ڈونٹ وی کٹ ٹرف سبسڈیز, وائی ڈونٹ وی کٹ سبسڈیز ٹو اے لاٹ آف ادر ایریاز دیٹ آئی کین نیم یو, ٹھیک ہے. وائی ڈو وی ہیو ٹو کٹ دس. میں نے کہا لیٹس اسٹارٹ ود دوز تھنگ. یہ تو کوئی نہیں بولتا کہ ہم نے یہ جو بڑے بڑے سیٹ ہیں اور بڑے بڑے میاں صاحبان ہیں ان کو بیکاری بنا دیا ہے. آپ 8,000 روپے دے رہے ہیں, چلو کرپشن کر رہا ہے کوئی تو کیا 8,000 روپے کے لیے سارا کرپشن کر رہا ہے اگر کوئی, تو وہ بھی تو امیر نہیں ہوگا نا. مطلب ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں میں. اگر دیر واز این آرٹیکل مجھے عشرت حسین صاحب نے بھیجا ہے, ڈاکٹر عشرت حسین نے, اون عباس راہی نے لکھا ہے, نیوز میں آیا ہے, مجھے یاد, میں آپ کو بھیج دوں گا. یہ آپ کے آڈینس کو بھی بولتا ہوں, اون عباس راہی صاحب نے دا نیوز میں آرٹیکل لکھا ہے کچھ دن پہلے, اور اگر آپ کو میں بھیج دوں گا آپ اس کا یہ وہ لنک لگا دیجیے گا. لوگوں کو دیکھنا چاہیے وہ کہ کتنی ضروری چیز ہے وہ. ایبسلیوٹلی عاطف میاں کے ساتھ ہماری پوری پوڈ کاسٹ ہے کہ اگر آپ مورل آرگیومنٹ بھی ہٹا دیں, آپ کو اپنی اکانومی چلانے کے لیے چاہیے, کیونکہ آپ جو ان کو 8,000 دے رہے ہیں یہ جا کر اپنی دکان پہ خرچ کرے گا, وہ دکان چلے گی, آپ کی اکانومی نہیں چل سکتی. ایون تو جو آپ امیروں کو سبسڈیز دیتے ہیں اور پھر دبئی میں لسٹوں کے نام آتے ہیں. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 0.67% آف 1% آف GDP, ٹھیک ہے. مطلب وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ, ٹھیک ہے. اس کو ہمارے حساب سے 1% آف GDP ہونا چاہیے میرے حساب سے. بیچ میں آپ نے عمران خان کا ذکر کیا, آپ کسی اور پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے تھے کہ 26 نومبر سے پہلے ڈیل ہو چکی تھی اور وہ نتھیا گلی جا رہے تھے. یہ کیا خبر ہے؟ یہ نتھیا گلی کا میں نے نہیں, یار پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے کہ تھے آپ نے کوئی, شاید نتھیا گلی کہیں اور سے سنا ہو میں نے, بٹ ڈیل تو آپ نے بولا تھا کہ ہو گئی تھی 26 نومبر سے پہلے. ہاں ڈیل یہ آئی تھنک مشاہد صاحب نے بھی بول دیا ہے, تو اس لیے اب تو پبلک انفارمیشن ہے. ڈیل تو ہو گئی تھی. کیا ڈیل تھی یار میں نے 2-3 سورسز سے سنا, ایک یہ تو مجھے ڈیل نہیں پتہ, یہ مجھے پتہ تھی کہ خان صاحب سے ایک تو یہ بات تھی نا کہ خان صاحب نے خود کہا تھا 20 تاریخ کو اپنے وکلا کو کہ میں چھوٹ رہا ہوں. اور جب یہ جس دن دھرنا تھا, جب ٹرمپ الیکشن جیتے نا, تو آپ کو پتہ ہے نا اس زمانے میں 50,000 یا 90,000 ڈالر یہ لوگ دے رہے تھے PTI والے امریکی غلامی کو منظور کرانے کے لیے, رائٹ. تو وہ پھر یار یہ جو ہے نا, میں آپ کو کیمرے میں دیکھ کے بول رہا ہوں, یہ ہے نا, یہ اینٹی عمران خان ہے. میں تو صرف جیل میں گیا تھا لیکن اس کے علاوہ عمران خان کا دوست ہوں. اچھا, اور پوڈ کاسٹ میں جا کے بولتے ہیں اور میری بیوی نے انگوٹھی بھی نہیں چوری کی. نہیں کی, اللہ کی قسم. لیکن اب انگوٹھی چوری کرنا تو آپ لوگوں کو برا نہیں لگتا نا. نہیں کی قسم خدا کی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, سو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے بہت زیادہ دوستی ٹرمپ سے کی ہوئی تھی, اور وہ رچرڈ گرنیل جو ہے وہ لکھتا رہتا, تو یہ لوگ بھی ڈرے ہوئے ہوں گے کہ یار ٹرمپ پتہ نہیں کیا بول دے گا. تو ادھر بھی بھائی لوگوں نے بھی دوستی کر لی. اچھا, ان کی دوستیاں ہو گئی, جس کی وجہ سے اب مطلب پھر اب جنگ بھی جیتے تو اللہ نے بہت زیادہ فائدہ کیا. پھر ٹرمپ کی انہوں نے بھی مدد کر دی ایران کے اندر, تو بڑا اچھا ہو گیا. لیکن وہ ہمارے لیے اچھا ہو گیا. لیکن اس وقت جو تھا نا, وہ پتہ نہیں تھی کہ ٹرمپ کس طرف کس پر لے بیٹھے گا, یہ کس کروٹ بیٹھے گا. تو پھر وہ اس زمانے میں پھر اس نے دھرنا کر دیا. اور دھرنے میں جب یہ 26 چنگی پہ آ گئے تھے بہت سارے لوگ, تو یہ تقریباً بات ہو گئی تھی. پھر وہ گور خان گئے تھے, یہ بات تو طے ہے, گور خان گئے تھے جیل کے اندر, بات چیت ہوئی تھی. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ دھرنا وڈرا کر دو. پھر کہا گیا کہ نہیں, ہم کو ویڈیو بنا کے دو. پھر اس نے ویڈیو بنا رہے تھے گور خان کے فون سے. گور خان گیا باہر, اندر گیا, واپس آیا. عمران نے کہا سلاخوں کے پیچھے بنائیں گے. فوجی ہر چیز مانتے رہے. پھر عمران کو ایسا لگا کہ فوجی ہر چیز مان رہے ہیں, بہت انڈر پریشر ہے. عمران نے کہا ایک دن چھوڑ دو, کل دیکھیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ اندر آ گئے شہر میں. پھر اس کے بعد علی امین گنڈا پور کی تو یہ ریڈ ہے کہ بشرا بیوی نے کام خراب کر دیا لاسٹ مومنٹ پہ. بشرا بیوی نے کام نہیں خراب کیا, یہ جھوٹ بات ہے. یہ خان صاحب نے خود فیصلہ فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں بنا رہا ہوں ویڈیو, دوسرے دن بناؤں گا. بشرا بیوی نے یہ خرابی کی کہ جب خان صاحب نے دھرنے کو ختم نہیں کیا تو بشرا بیوی نے اندر جانے کا فیصلہ فرمایا. وہی جو لیکن پہلا جو فیصلہ تھا کہ خان صاحب وہیں پہ دھرنا ختم کر دیتے تو دوسرے دن چھوٹ جاتے. 2 دن کے اندر وہ چلے جاتے بنی گالا, ناٹ نتھیا گلی, جو میں نے سنا ہے. بٹ آئی مین ہو نوز, گاڈ نوز. سر فرام دی آؤٹ سائڈ میرے پاس تو کوئی ذرائع نہیں ہے, کچھ خبریں نہیں ہیں. میں ایک ادنا پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو کر میں جو دیکھ رہا ہوں
یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ لیجٹمیسی کے بغیر کتنا ہی آپ کھینچ سکتے ہیں چوئنگم, وہ کھنچ چکا ہے اچھا خاصا. پھر ایک نیریٹو بھی جو ہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی دیکھ رہا ہوں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی ٹائپ جو نیریٹوز ہیں وہ زیادہ فروغ ہو بھی رہے ہیں اور دیے بھی جا رہے ہیں. تو بے خودی بے سبب تو نہیں غالب. اور کچھ تو ہے, کس کی پردہ داری ہے. تو میری ریڈ صحیح ہے. آپ کو بھی کوئی سگنل, آپ لوگ بھی تھوڑے چارج زیادہ ہے تو کہیں سے کچھ مجھے دیکھو میرے پاس ہم وہ نہیں ہے سگنل سگنل ریڈ کرنا تو ایک پولیٹیشین کا کام ہے. سگنل ریڈ کرنا ہے. دیکھیں نا, اب آپ فیصل واڈا صاحب ہیں, میرے دوست ہیں, ان کو بلایا آپ نے اس پہ؟ نہیں, میں ڈائریکٹلی بات کر لیتا. فیصل کو بلا لیں. فیصل واڈا نے بولا کہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے وہ عاصم منیر نے لکھا ہے. تو فیصل واڈا خود جو بولتے ہیں وہ بھی وہی لکھتے ہیں. فیصل کو بلا لیں سیریسلی, فیصل نوز اسٹف. سر ٹیبل بہت اچھا ہے, یہاں بوٹ نہیں رکھا جا سکتا. اچھا ٹھیک ہے. ایک تو فیصل نے بہت آج کل ان کی کھچائی کی ہے حکمران لوگوں کی دنوں. اس کے بعد پڑھا لکھا شیخ رشید بولتا ہوں میں. سہیل دیکھیں, لیکن سیریسلی چلو, جی سہیل وڑائچ از ناٹ اے لائٹ ویٹ. آف کورس, ٹھیک ہے, از اے سیریس مین. اور اس نے 3 کالم لکھے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے, 1-2 پہلے لکھا کہ ابھی آج کل میں 3 کالم لکھے. پہلے انہوں نے کہا کہ حکومت کا زوال شروع ہوگا, پھر اس کے بعد انہوں نے خود ہی کہا کہ نہیں میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا اور میں تو مذاق کر رہا تھا, مجھے کیا پتہ, یہ وہ تفریح میں. اور پھر جب محسن نقوی نے کہا کہ ریٹائر ہو جائیں تو انہوں نے پھر کہا کہ میرے محسن نے مجھے کہا کہ ریٹائر ہو جاؤ, بڑے مشفق ہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن میں تو ظاہر ہے ریٹائر ہو جاؤں گا, حکومت تو کہیں رہے گی. تو انہوں نے بہت زیادہ طنز کیا ہے. یار چکر یہ ہے کہ ایک طرف دیکھا جائے تو ٹرمپ کہتا ہے نا کہ فیلڈ مارشل از ویری پولائٹ ٹو دا پرائم منسٹر, although I didn't think he would be, but he is. ٹھیک ہے, he is a polite man. But the other thing is کہ this is the worst 4 years of economic performance in Pakistan's history. The income پاکستانیوں کی آج جو انکم ہے وہ 4 سال سے کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, 77% 78% انفلیشن دیکھ چکے ہیں. پاکستانی جو ہیں وہ نہ صرف 78% انفلیشن دیکھ چکے ہیں بلکہ برآمدات کم ہو گئی ہیں 4 سال سے. پاکستانی جو 7,000 ارب روپیہ ٹیکس دیتے تھے وہ 15,000 ارب روپیہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو ہماری ہر طرف سے کمر ٹوٹ گئی ہے. غربت جو ہے وہ 28% ہے. 28% پاکستانی جو ہے وہ 8,485 روپے سے کم پہ ماہانہ زندگی گزار رہے ہیں. انمپلائمنٹ ہائیسٹ از 21 ایئرس. انویسٹمنٹ لویسٹ ان 60 ایئرس. تو اٹس ناٹ لائک شہباز شریف از براٹ اباؤٹ اے بیٹرمنٹ ان دی لائفز آف آرڈنری پیپل. ایک بات جو ہے نا وہ طے ہے کہ جب تک کہ شہباز شریف صاحب 3 سال تک 6% گروتھ نہیں دے سکتے, جب تک عمران خان صاحب کا بیانیہ رہے گا اور شہباز صاحب کا بیانیہ نہیں آئے گا. ان کا تو کوئی بیانیہ ہی نہیں شہباز صاحب کا. ٹھیک ہے, اب جب ان کا کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے, نہ عمران خان کا بیانیہ, یہ ختم کر سکتے ہیں اگر آپ 3 سال تک گروتھ نہیں دے سکتے. اور شہباز شریف صاحب کو 3 سال تک 6% گروتھ دینا جو ہے نا وہ بس وہی ہے کہ پتھر سے پانی. تو ہم کہ پتھر جو ہے اس سے پانی نکلا. ہمارے جو شروع میں نے بات کی تھی کہ بیسک ایشوز تو نہیں ٹھیک ہونے, جو مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی بھی ہے, جو ایلیٹ کیپچر اسٹیبلٹی بھی ہے, وہ چلے حفیظ شیخ لے آئے تھے, شوکت طرین نے ریورس کر دی, وہ آپ لے آئے تھے, اسحاق ڈار نے ریورس کر دی. تو اب اگر کچھ ہوتا ہے کہ چلیں جی ان ہاؤس چینج کی جو بہت باتیں ہو رہی ہیں, مجھے تو کوئی سینس نہیں بنتا. نہ بلاول بھٹو مجھے پرائم منسٹر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, نہ مریم نواز آتی ہیں. یہ پرسنلی میری اوپینین ہے. تو اگر ارلی الیکشن کی بات ہوگی, جو موسٹ لائکلی یہی سناریو نکلے گا, تو اگر 2027 میں الیکشن آ رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, پھر بولیں گے IMF تھینک یو ویری مچ, کرو خرچ پیسہ. تو پھر ہم یہ پھر وہی نان سینس ہوگی. تو سو دیکھیے, اگر آپ یہ سوچنا ہے کہ 28 میں الیکشنز ہوتے ہیں جیسے, ٹھیک ہے, 29 کی جگہ 28 میں الیکشن کرتے ہیں, عمران خان سے کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, 27 میں IMF خیر بات کریں گے, 1 سال بہت زیادہ پیسے خرچ کریں گے, 28 میں الیکشن ہوں گے, جیسے الیکشن ہوں گے نیا فائنانس منسٹر جو ہے اس کی پہلی ٹرپ IMF ہوگی, وہی پاکستان واپس ڈیفالٹ کے دہانے ہوگا, کیونکہ مسلم لیگ کو اور کچھ سمجھ نہیں آتی نا, ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بٹ یو تھنگ از دس
کہ there is not enough time now. Any election that happens in 29, in a reasonably free and fair election, Imran wins. I mean, ٹھیک ہے. So something has to be done. ٹھیک ہے. Either Imran has to be brought in to the national dialogue, ٹھیک ہے, which is one way, straight up, and then you have an elections in 28 and then جو بھی ہوتا ہے ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی اور راستہ نکال لیں, حکومت کے اندر کچھ فنڈامنٹل تبدیلیاں لے آئیں, کچھ تھوڑا سا پریزیڈنشل پاور بڑھا کے زیادہ ایگزیکٹو پریزیڈنسی کر دیں, کنورسیشن چینج کر دیں. مریم نواز شریف کی ہر تقریر میں مریم نواز شریف اپنے آپ کو عمران سے کمپیئر کر رہی ہوتی ہے اور عمران کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ عمران از اسٹل لیونگ رینٹ فری ان ہر ہیڈ, ٹھیک ہے, ایون آفٹر 3 years in jail, and that's because ووٹر اس کے ساتھ ہیں. عمران خان کب کہیں رینٹ فری نہیں رہے, یہ تو بتائے نا, رینٹ انہوں نے دیا کب ہے اپنی زندگی میں کہیں کا بھی. جو اتنے عمران خان کیوں برے لگتے ہیں؟ مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں. مطلب آپ نے دیکھا نا, ہر بات پہ عمران خان کی برائی کر رہے ہیں. کوئی اچھی چیز, کوئی تو عمران خان کی کوئی اچھی چیز تو بتاؤ. چلو میں تو بہت ساری بہت اچھی چیزیں ہیں. 92 کے ورلڈ کپ کی بات نہیں, میں جینوئن, میں شوکت خانم کی بھی بات نہیں کر سکتے, میں اس کی حکمرانی کی. میرے پاس اگر ایک عمران کی چیز ہوتی تو میں آج بہت سکسیزفل ہوتا. جو اس شخص میں ڈیلوژنل سیلف بلیف ہے, آئی ایم سو انسپائرڈ بائی. اچھا, لوگ اگر میں غلط بات بھی کروں نا اور لوگ بولیں بھائی تو غلط ہے اور گالیاں دے رہے ہیں, مجھے ایک عمران خان کی بہت اچھی بات لگتی ہے. مہر بخاری کو انٹرویو دے رہے تھے, یہ سیڈ آپ کو ساری دنیا گالیاں دیتی ہے, بغیر بولتی ہے, آپ کو فرق پڑتا ہے؟ نہیں. یہ ایک سپر پاور ہے ٹو تھنک دیٹ آئی ول ون. کوئی اچھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عمران کی. آپ دس از نہیں, حکمرانی میں کوئی اچھی بات تو کی ہوگی نا. احساس پروگرام کی ایکسپینشن اچھی تھی, کووڈ کی جو کوآرڈینیشن کی تھی اسد عمر نے اور ملٹری نے, وہ بہت اچھی تھی. ملٹری نے, جنرل حمود نے خاص, آئی تھنک دے ڈیڈ اے ویری گڈ جاب. وہ شوکت خانم کے جو ہیں وہ بھی تھے اس میں. ڈاکٹر عثمان, پہلے ڈاکٹر ظفر تھے, ڈاکٹر جو ظفر ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے بعد ڈاکٹر فہیم تھے. گریٹ جاب. تو بہت پہلے ساری آپ چیزیں. کے, پھر میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کے آڈینس کو کہ دیکھو, شہزاد غیاث سے میں نے عمران خان کی تعریف کر دی. یہ چیزیں اب میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں جس پہ آپ ناراض ہوں گے, لیکن نہیں سنا, کہ جب سر سید سے پوچھتے تھے نا کہ تم نے کیا دنیا میں کارنامہ ادا کیا, تو اس نے کہا کہ جب میں مروں گا اور اللہ پوچھے گا تو میں کہوں گا میں نے حال ہی سے مسدس لگوا لی تھی, تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے شہزاد سے عمران خان کی تعریف کروا لی احساس پروگرام کی. اور اس میں میں ایک میڈم ان کی بھی تعریف کر دوں, میری بہن ثانیہ نشتر. جی بالکل. اور اسد عمر اینڈ ڈاکٹر ظفر مرزا, اور جو بعد میں ڈاکٹر آئے تھے شوکت خانم کے, اور ڈاکٹر جنرل حمود جو کہ اس وقت وہ تھے, بڑا اچھا کام کیا. مجھے تو زندگی میں امپوسٹر سنڈروم نے مار دیا. میرے پاس جو وہ عمران خان کی کوالٹی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو, جیتوں گا تو میں. اگر تو اس کی کوالٹی ایسی الٹی پڑی ہے کہ سر جگہ ووٹ لے کر آیا, جیتا نواز شریف. نواز شریف آگے بولا تم کچھ بھی کر لو, جیتوں گا تو میں. تو ووٹ ہی زیادہ لے گا نا الیکشن, تو میں جیتوں گا. نہیں, میں تو آئے کبھی کبھی جو آپ بھی مجھے فون آتے ہیں نا کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں, میں لیتا ہوں عمران خان سے انسپریشن, فار گڈ اور فار بیڈ, واٹ ایور. فار گڈ اور فار بیڈ. اس کو بھی تو سب نے 10 سال بولا نا ایک سیٹ کی پارٹی ہے. اگر آج لوگ اقرار الحسن کو غلط بولتے ہیں یا جواد احمد کو غلط بولتے ہیں, تو 10 سال لوگوں نے عمران خان کو بولا تم ایک سیٹ کی پارٹی ہو, وہ سیٹ بھی تمہیں دلوائی گئی ہے. اس کے بعد آج وہ کہاں پر ہیں. تو دس شوڈ بی این انسپریشن فار مینی پیپل. چلیں وہ غلط راستے سے گئے, آپ صحیح راستے سے چلے جاؤ. بٹ آئی جینوئنلی ڈو بلیو کہ پیپل ہو ہیو دیٹ, وہ پھر دنیا میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں. ہاں چلو تعریف کروائے نا عمران کی. میں یہ باتیں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں. سر ریپڈ فائر, وائی اشرافیہ از ناٹ ٹیکسڈ, وائی اونلی مڈل کلاس امپلائیز آر ٹیکس اینڈ ٹیکس ہیولی, کیونکہ اشرافیہ اسمبلی میں بیٹھی بھی ہے. مڈل کلاس آر ناٹ آرگنائزڈ. How much time and what policies are required to get out of the stabilization period and into the growth boom period? In under Muslim League till kingdom come. کوکومو کی کوانٹٹی بڑھ جائے گی؟ نہیں نا. دے دو جواب آپ نے, میں کون ہوتا ہوں. روپے کی قدر بڑھ جائے گی. What does he think about circular debt of Pakistan oil and gas sector? Can current government do it? انہوں نے تو بڑھا دیا اور زیادہ. جی 3,000
ارب روپے سے زیادہ پہلی مرتبہ گیس کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا ہے. پیٹرول کا بجلی کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے تھوڑا سا کم کیا ہے, وہ کس طرح کم کیا ہے, آپ کے بلوں میں 3 روپے 23 پیسے آپ لوگ دے رہے ہیں. آپ لوگ پیسے دیتے رہیے تو سرکولر ڈیٹ کم ہوتا رہے گا. حکومت نے فلو نہیں روکا ہے اب تک. بہت زیادہ کہ جو ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے وہ ڈومیسٹک کمرشل بینکس کو بھی اوڈ کرتا ہے, اور پھر پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں وہ اسٹرگل کرتے ہیں جب بینکوں کے تو پروفٹ بڑھتے جاتے ہیں. سو پوائنٹ ہے, اس کو فکس کیسے کریں, یہ تو غلط ہے نا. ادھار نہ لو نا بینکوں سے, اور حکومت جو چاہیے اس کو قرض نہیں لینا چاہیے تھا بینکوں سے. آپ قرض لے کے بینکوں سے دیا, بینکوں کو پیسے دینے. اچھا بینکوں نے کہاں سے پیسے دیے ہیں؟ بینکوں نے پھر اسٹیٹ بینک سے گھما کے پیسے دیے ہیں, جس کے آپ کو 3-4 ہزار ارب روپے ہر سال کا حکومت کو نان ٹیکس پروفٹ ملتا ہے. تو یہ حکومت کی قصور ہے, آپ کا قرض دینا کم کر دیں. کیا ہائی ایگزیکٹو ان کارپوریٹ سیکٹرز پہ میکسیمم سیلری ڈرون پہ کیپ ہونا چاہیے؟ یو ول پروبلی بی اگینسٹ دیٹ. Obviously. I'm also sort of against that. What changes in economic policies will be adequate to get maximum benefits of the rapidly changing global situation due to the US-Iran war? پھر سوال کریں. US-Iran war کی وجہ سے ہم ایسا کیا کریں اکنامک پالیسیز میں جس سے پاکستان کو فائدہ ہو جائے؟ یار اللہ کرے اور ہم ایران گیس کی پائپ لائن سے گیس لے سکیں, بٹ اور جب ایران کے اوپر سینکشنز ختم ہو جائیں گے تو ہماری ٹریڈ بہت ہو جائے گی, اور اگر اللہ کرے گا تو انشاءاللہ بلوچستان صوبے میں اس سے تھوڑی سی قدرے خوشحالی آ جائے گی. بلوچستان صوبہ بھی کون چلاتا ہے جو ساری کرپشن ہے وہاں پر؟ وائی ڈونٹ دے گیو, بتا دیا کرو نا, ہر سوال مجھے تو نہیں پتا ہوتا, آپ کو پتا ہے تو بتا دو. کون بارڈر کنٹرول کر رہا ہے افغانستان میں؟ میں تو نہیں کھڑا ہوا بارڈر پہ. نہیں آپ نہیں کھڑے نا. وائی ڈونٹ دے گیو سم تھنگ ٹو ساؤتھ پنجاب؟ دیکھیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ادھر صوبہ بن جائے, اور MQM بھی چاہتی ہے کہ ادھر صوبہ بن جائے. صرف مسلم لیگ نہیں چاہتی کہ جب بھی وہ ساؤتھ پنجاب کے صوبے کی بات کرتے ہیں تو بھاولپور کی بات ہو جاتی ہے. ہماری جو سیاسی پارٹیاں وہ اتنی اپرچونسٹک ہیں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سندھ میں صوبے بنانے کی بات کرو تو بولتا ہے دودھ پتہ نہیں, سوری دودھ شاید کسی اور کی ندیاں بہ جائیں گی, ٹھیک ہے, لیکن ان کو پھر ساؤتھ پنجاب میں صوبہ بنانا ہے. مسلم لیگ کہتی ہے ساؤتھ پنجاب میں صوبہ نہ بناؤ, ہزارہ میں صوبہ بنا لو. پتہ عجیب لوگ ہیں یار. بلوچستان کو کیوں اگنور کیا جا رہا ہے بجٹ میں؟ بلوچستان کو بجٹ میں بالکل اگنور نہیں کیا جاتا. بلوچستان کو اس کے فیئر شیئر سے زیادہ پیسے ملتے ہیں. بلوچستان میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وفاق پیسے نہیں دیتا, وفاق بہت زیادہ پیسے دیتا ہے. بلوچستان میں مسئلہ چوری کا ہے. بلوچستان میں مسئلہ بلوچ کو سیاسی حق سے محروم کرنے کا ہے. بلوچستان میں بلوچ سیاسی الیکٹڈ لیڈرز کو اوپر نہ آنے دینے کا ہے, لوکل امپاورمنٹ نہیں کرنے کی ہے, اور اپنی ہر جگہ پہ مرضی جو ہے وہ متعین وہ کرنے کی ہے, قائم کرنے کی ہے, اور بلوچ لوگوں کی آواز کو بند کرنے کا ہے. آپ اگر پاور میں آ گئے تو IPP اور LNG کانٹریکٹس کا کیا کریں گے؟ ایک بھی کانٹریکٹ کو نہیں چھوڑیں گے جس کو حکومت نے ساورن سائن کرا ہوا ہے. اس کا آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے, نہ کچھ کر سکتے ہیں. اور لیکن آئندہ کبھی بھی IPPs کے کانٹریکٹ اس قسم کے نہیں ہونے چاہیے. حکومت کو بجلی کا کام کرنا ہی نہیں چاہیے. اور LNG کا جو تعقل ہے, اب آپ LNG کی بھی ہر چیز کو پرائیویٹائز کرتے ہیں. حکومت کو نہ LNG خریدنے کی پڑنا چاہیے نہ IPPs. سسٹینیبل گروتھ کے بہت سوال ہیں, وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. یہ اچھا سوال ہے کہ آپ ہر وقت اکانومی کی بات کرتے ہیں, ایک انڈیویجول کیسے پیسے کمائے یہ بھی سکھا دیں. ہائے دیکھیں, انڈیویجول اگر ینگ لوگوں کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پڑھ لیا, کتابیں پڑھ لی, جعلی کتابیں, مطلب ایسے ہی بیٹھے کتابیں پڑھتی رہی کسی بھی سبجیکٹ کی, تو کوئی بھی چیز پڑھ لو گے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور پڑھائی کر لو گے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ ادلا ہو جائے گا. پاکستان از بیکم اے ویری ڈیفیکلٹ پلیس ٹو میک منی, بٹ دیر آر اسٹل اپرچونیٹیز. لک ایٹ آل دا بلینئرز اینڈ ملینئرز دس ایئر. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز بناتے ہیں ایسی جو کہ بہت سارے لوگوں کو بیچ سکیں. ہم ویسے اگر میں ایک کینڈی بناتا ہوں تو ایک بچے کو بیچتا ہوں, لیکن مائکروسافٹ ایک پروگرام لکھتا ہے وہ اربوں روپے کو اربوں لوگوں کو بیچ سکتا ہے. تو آپ نے کمپیوٹر کے اندر, آپ IT کے اندر ایسی چیزیں کر سکتے ہیں کہ جس سے اور لوگوں کو بیچ سکتے ہیں. آپ AI کا کچھ کام کر سکتے ہو. میں تو بڈھا ہو گیا ہوں تو مجھے نہیں پتہ اتنی چیزوں کا, لیکن ایسی چیزوں میں کام کرو تو اللہ نے آپ کو انشاءاللہ آگے لے کے جائے گا. Can you expose the elite capture of the country? We pay taxes in one or another form without any significant services. We are now colonized by the transmission belt capitalists, by our bourgeoisie class as described by Frantz Fanon. تو خود ہی بتا دیا, اس میں کوئی سوال تو نہیں ہے. ایلیٹ کیپچر کی تو بہت بات ہو گئی. Ask him about the duck neck or chicken neck problem. How has solarization affected the grid and how does it worsen the problem? Okay. Solarization
دوپہر کو کیونکہ جب بجلی ہو جاتی ہے نا تو آپ کی بجلی جو ہے نا وہ رات کو آپ بہت ساری بجلی لیتے ہیں, پھر جیسے جیسے دن نکلتا ہے سورج نکلتا ہے تو آپ کی بجلی گر رہی ہوتی ہے, اور پھر جب مغرب ہوتی ہے آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن آپ کی بجلی کی کنزمپشن بڑھ جاتی ہے, تو دن میں جو ہے نا وہ ایک نیک سے بن جاتی ہے. اب یہ کیونکہ ہماری حکومت جو ہے وہ مناپلی ریٹ پہ بجلی بیچتی تھی تو لوگوں کو اس نے ڈروو پیپل ٹورڈ سولرائزیشن. سولرائزیشن از ناٹ افیکٹڈ, آئی مین حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے اس نے گرڈ کو خراب کیا, لیکن معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے اس نے اچھا کیا, سستی بجلی مل رہی لوگوں کو. اسٹیبلشمنٹ کی بلیسنگ کے بغیر آپ کیسے الیکشن جیتنے کا پلان رکھتے ہیں؟ آپ کی بلیسنگ سے, ووٹ لے کر. تو نہ ہی سمجھے, نہیں سمجھے. میں آپ کو ایک ایسے ہی بتا رہا ہوں. For me and Shahid Abbasi and for all the people who are working in our party, who are in the party, مہتاب عباسی صاحب ہیں, ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہیں, ہمارے لیے حکومت میں آنا اتنا ضروری نہیں ہے. I enjoy politics. My life is not very different when I am a minister or not a minister. صبح زیادہ جلدی اٹھ کے وقت پہ جانا پڑتا ہے کام پہ. I am happy the way I live. اگر حکومت میں آتے ہیں تو اپنے ٹرمز پہ آئیں گے, ورنہ سیریسلی کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر مجھے صرف آپ وزیر بنا دیں لیکن آپ پرائم منسٹر ہر چیز کا منع کر رہا ہو تو فائدہ کیا ہے. سو ویسے میری خواہش اب یہ ہے کہ اللہ مجھے کبھی سندھ کا چیف منسٹر بنائے. میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوک بردرز بنا دیں پاکستان کے. وہ غلط لوگوں کو فنڈ کرتے ہیں, بٹ آپ اگر صحیح جوان لوگوں کو فنڈ کریں, ان کو الیکشن لڑ, اچھے لوگ ہیں, وہاں پیسہ نہیں ہے. آج کل کیونکہ وہ شرجیل بننے کی کوشش کر رہا ہے تو میرا دل ہے کہ میں بن جاؤں پھر. How will you secure funding for local governments and bring control of Kents back into civilian hands? یار لوکل گورنمنٹ کی فنڈنگ تو این ایف سی کے تھرو ہونی چاہیے. جس فارمولے پہ این ایف سی ہوتی ہے اسی فارمولے پہ ہونی چاہیے, ادھر تھرو پروونسز اور ڈائریکٹلی فرام فیڈریشن. یہ بات آپ کی درست ہے کہ کراچی میں ایکسیسولی جو ہے وہ زمین جو ہے وہ کینٹ کے پاس ہے, میں ہوں کہ 40%. پنجاب میں بھی کچھ کینٹس ہیں لیکن اتنے کینٹ نہیں ہیں. پنڈی میں 2 کینٹس ہیں اور خرپنڈی ہم سے بہت چھوٹا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن کراچی میں تو کچھ 6 کینٹ ہیں, گلستان جوہر کینٹ میں ہیں. تو ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ چاہیں تو کم کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیونکہ اگین پھر آپ بولیں گے آپ کوک کی بات کر رہے ہیں, وینیو کی ریسیپی کی بات نہیں کر رہے. لیکن یہ کہ تھوڑا سا اگر یہ گلستان جوہر کے ارد گرد کے ایریا جو کہ سٹی کے اندر ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, تو گلستان جوہر کے لوگ کہتے ہیں ہم کو کینٹ سے نکالو. لیکن ابھی تو گلستان جوہر کے لوگ بولتے ہیں یار مرتضیٰ سے تو بچا کے ہی رکھو. Why should we believe him now as a finance minister? He didn't resolve any issue. Like what issue? My second time I became finance minister, the biggest problem in Pakistan was Pakistan was imminently defaulting. The leader of my party, Nawaz Sharif, and the supposed economic expert of the party, Ishaq Dar, were adamant کہ ₹1 نہ بڑھاؤں پیٹرول کی قیمت. IMF کہتا تھا کہ جب تک تم پیٹرول اور ڈیزل پہ نقصان کرو گے ہم سے بات بھی نہیں کرنا. اور اس درمیان جو ہے وہ میں نے کچھ بھی کر کے IMF کو لے کر آیا, بجٹ پاس کروا دیا. میرے خیال سے تو میں نے ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے. سر کوئی اگر عوام پاکستان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, جوائن کرنا چاہتے ہیں, کیا میسج ہے آپ کا؟ www.awampakistan.org. انسپائر کریں نا, عوام پاکستان, انسپائرنگ میسج کوئی قوم, انسپائرنگ میسج دے رہے بھائی یوتھ کے لیے. یوتھ کے لیے انسپائرنگ میسج یہ ہے کہ یہ آپ کا ملک ہے. عوام پاکستان میں شاہد عباسی تو طبیعتاً ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی چلائے. ہمارے یہاں جس میں اکثر چیزوں میں شاید بھائی سے ڈس ایگری کرتا ہوں, باقی لوگ مجھ سے ڈس ایگری کرتے ہیں. ابھی ہم نے پارٹی کے الیکشن کرائے, دی موسٹ جینوئن پارٹی الیکشنز ایور ہیلڈ. ایک پٹھان لڑکا جو ہے وہ 5th نمبر پہ آیا ہائیسٹ ووٹ لینے میں. آئی ہیڈ نیور ایون میٹ ہم, آئی جسٹ میٹ ہم لاسٹ ویک. آئی ہیڈ نیور ایون میٹ ہم. جوائنٹ سیکرٹری بن گیا پارٹی کا. ہم نے ایمانداری سے الیکشن کرائے, کتنے لڑکے اوپر آئے ہیں. بلدیہ سے ایک فیکٹری ورکر جیت گیا, لاہور میں خاتون PhD تھی, اس سے زیادہ ووٹ لے لیا اس نے. So, come and join us and see if you like it. Otherwise, so it would be fun. Just sitting with Miftah Ismail for an hour is a lot of fun. It is a lot of fun. میں بھی کئی پارٹیز کا جوائنٹ سیکرٹری بنا ہوں, لیکن کیسے. اور اس میں ایک بات اور بھی بتا دوں, اس میں ایک اور بات بتا دوں. یہ پاکستانی جو ہے نا, اللہ معاف کرے گا, ایک لڑکے نے اس میں 36-37 ووٹ جو ہے نا جوائنٹ سیکرٹری کے لیے بےایمانی کے ڈالے, پھر وہ پکڑا گیا. ہم سوچ رہے ہیں یار عوام پاکستان پارٹی کے جوائنٹ سیکرٹری کے لیے آپ چیٹنگ کر رہے ہیں. آدمی ایمان بیچو تو کسی اچھی چیز کے لیے بیچے یار. تھینک یو سر, تھینک یو. آف لائن آپ سے ہیلتھ ٹپس لوں گا تاکہ میرا بھی ہیلتھ ٹرانسفارمیشن آپ کے جیسا ہو سکے. تھینک یو ایوری فار واچنگ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.